بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس تھراپی ہے بیسیکلی بیٹا دیٹ از ایڈلرین تھراپی، جس کو ہم انڈیویژول تھراپی بھی بولتے ہیں۔ اٹ واز بیسیکلی ڈیولپڈ بائی الفریڈ ایڈلر۔ ان کا بلیو یہ تھا کہ جو ایک پرسن کا سوشل کانٹیکٹس ہوتا ہے اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے کچھ فیکٹرز بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں، جن میں برتھ آرڈر ہے، لائف سٹائل ہے اور پیرنٹل ایجوکیشن ہے۔ ٹھیک ہے، ایڈلر کا یہ بلیو تھا کہ جو ہر انسان ہے یا ہر انڈیویژول ہے وہ نیڈ آف بلانگنگنیس اور سگنیفیکنٹ فیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم ہسٹری کی تھوڑی سی بات کریں تو جو ایڈلر تھا بیسیکلی اس نے اپنی پروفیشنل لائف جو اسٹارٹ کی تھی ایز آفتھالمولوجسٹ اسٹارٹ کی تھی 1895، اور اس کے بعد وہ سائیکیٹری میں اس نے اسٹیپ ان کیا تھا ارلی 1900s میں۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی جو ایڈلر تھا اس کو سگمنڈ فرائڈ کا جو ورک تھا اس نے بہت انفلوئنس کیا تھا۔ اس کی جو تھیریز تھی ہیومن بیہیویئر سے، اس سے وہ انفلوئنس ہوا تھا، اور وہ فرائڈ کے ورک کو ڈیفینڈ بھی کرتا تھا۔ یعنی کہ سائیکو انالیسس پہ بہت سارا کرٹیسزم ہوا تھا، لیکن ایڈلر جو تھا وہ اس کو ڈیفینڈ کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد فرائڈ نے ایڈلر کو انوائٹ کیا تھا ٹو جوائن دا ڈسکشن گروپ، جو کہ ایک سائیکو انالیٹک موومنٹ کی فاؤنڈیشن لے کے چل رہا تھا۔ ایڈلر اور فرائڈ نے ساتھ کام کیا، لیکن کچھ تھیوریٹیکل ڈفرینسز کی وجہ سے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ ہونا پڑا، اور الگ ہونے کے بعد جو ایڈلر تھا اس نے ایک اپنا نیا اسکول آف تھاٹ ایمرج کیا، یا نئے اسکول آف تھاٹ کی بنیاد رکھی، جس کو ہم اسکول آف انڈیویژول سائیکالوجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور انڈیویژول سائیکالوجی یا نیو جو سسٹم تھا اس میں جو اس کا مین فوکس تھا کہ جو انڈیویژولس ہیں ان کو بھی فوکس کرنا چاہیے۔ یعنی کہ جو ایڈلر کا ورک تھا بیسیکلی یہ انڈیویژولزم پہ تھا، انڈیویژول سائیکالوجی پہ تھا کہ انڈیویژولز آر امپورٹنٹ ایز اے ہول۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اور انٹروڈکشن دیکھ لیں اس کا، تو جو ایڈلر تھا بیسیکلی اس نے ہولسٹک تھیوری آف پرسنالٹی، سائیکو تھراپی اور سائیکو پیتھولوجی پہ کام کیا تھا، اور اس کا جو مین ایمفیسس تھا کہ جو ایک پرسن کی ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ اڈیپٹ ہوتی ہیں ٹورڈز دی فیلنگ آف انیڈیکویسی اور انفیریورٹی، جو کہ دوسروں سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا ایڈلر جو ایک بندہ ہوتا ہے وہ رسپانسو اور کوآپریٹو ہو سکتا ہے اگر اس کو انکریج کیا جائے، اگر اس کے اندر فیلنگز آف رسپیکٹ پیدا کی جائیں، اس کو فیلنگز آف ایڈیکویسی دی جائے، تو وہ بہت زیادہ کوآپریٹو اور رسپانسو ہو سکتا ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کسی انڈیویژول کو ڈسکریج کرو گے تو اس میں آپ کو ڈسٹرکٹیو بیہیویئرس نظر آئیں گے۔ ان ڈسٹرکٹیو بیہیویئرس میں نیگیٹو کمپٹیشن ہو سکتا ہے، ڈیفیٹ ہو سکتی ہے، ودرالز ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم ان میتھڈس آف ایکسپریشن کو دیکھیں تو جو پازیٹیو انفلوئنسز ہوتے ہیں انکریجمنٹ کے، ٹھیک ہے، یا پھر ایک انسان کے اندر جو فیلنگز آف فلفلمنٹ ہوتی ہیں یا جو آپٹیمزم ہوتا ہے وہ انکریز ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ایک انسان کے اندر اگر پازیٹیو فیلنگز جنریٹ کرو گے یا پازیٹیوٹی کو انڈیوس کرو گے تو وہ آپٹیمسٹک ہو جائے گا، اس کے اندر فیلنگز آف فلفلمنٹ آئیں گی اور مزید وہ لائف میں گرو کرے گا۔ ایڈلر کا اسٹرانگ بلیف تھا کہ جو ایک مس بیہیونگ چائلڈ ہوتا ہے بیسیکلی وہ ایک ڈسکریجڈ چائلڈ ہوتا ہے، اور جو چلڈرن کے بیہیویئر پیٹرنس ہوتے ہیں وہ امپروو ہو سکتے ہیں، اور کیسے امپروو ہوں گے؟ ود دا فیلنگس آف ایکسیپٹینس، سگنیفیکینس اور رسپیکٹ۔ جتنی زیادہ بچوں کو رسپیکٹ دو گے، جتنا بچوں کو زیادہ ایکسیپٹ کرو گے اور سگنیفیکینسی ان کو شو کرو گے، اتنی ہی زیادہ ان کے بیہیویئر پیٹرنس امپرووڈ ہوں گے۔ اس کے بعد جو ایڈلر کا بلیف تھا فیلنگز آف انفیریورٹی، اور جو فیلنگز آف انیڈیکویسی ہوتی ہیں وہ برتھ آرڈر کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو برتھ آرڈر ہے اٹ پلے این امپورٹنٹ رول ان دا لائف آف این انڈیویژول، بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ فرسٹ برتھ آرڈر، سیکنڈ برتھ آرڈر، اس کے بعد لاسٹ برتھ آرڈر، اونلی
گرلز میں بھی افیکٹ ہوتا ہے، اونلی بوائز میں بھی افیکٹ ہوتا ہے، اونلی چائلڈ پہ بھی افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے بھی ایک پرسن کی پرسنالٹی پہ افیکٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایڈلر نے یہ بتایا تھا کہ اگر کسی پرسن کی ڈی ویلیویشن ہو جائے ارلی ایج میں تو اس کی وجہ سے فزیکل لمیٹیشنز یا لیک آف سوشل ایمپتھی بھی اگر اس میں ہو تو وہ نیگیٹو فیلنگز اس میں جنریٹ ہو سکتی ہیں. یہ جو بیسیکلی تھراپی ہے، یہ اس کا جو مین فوکس ہے یا مین اٹینشن ہے ان بیہیویئر پیٹرنس پہ ہے یا بلیف سسٹمس پہ ہے جو چائلڈہڈ میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں. اوکے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ اسٹیجز آف ایڈلیرین تھراپی. ٹھیک ہے، جو ایک ایڈلیرین تھراپسٹ ہوتا ہے یا انڈیویژول سائیکو تھراپسٹ ہوتا ہے، وہ بیسکلی اپنے کلائنٹ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، ان کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنی تھاٹس، اپنے ڈرائیوز اور اپنے ایموشنز کو کمپریہینڈ کر سکیں جو کہ ان کے لائف سٹائلز کو انفلوئنس کرتے ہیں. جو لوگ ایڈلیرین سائیکو تھراپی لیتے ہیں ان کو جو سائیکالوجسٹ یا پھر جو تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی اپنے کلائنٹ کے اندر ایک پازیٹیو وے آف لائف کو انکریج کرتے ہیں یا پروڈکٹیو وے آف لائف کو انکریج کرتے ہیں. اور یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ ان کے اندر نیو انسائٹس، نیو اسکلس اور نیو بیہیویئرس ڈیولپ کر کے ان کی لائف کو پروڈکٹیو بنا دیتے ہیں. اور یہ جو گولس ہیں ایڈلیرین تھراپی کے، یہ بیسیکلی 4 اسٹیجز کے تھرو اچیو ہوتے ہیں. اور ان 4 اسٹیجز میں سب سے پہلی جو اسٹیج ہے دیٹ از انگیجمنٹ، نیکسٹ از اسسمنٹ، نمبر 3 از انسائٹ اینڈ نمبر 4 از ری اورینٹیشن. تو ہم ان ساری اسٹیجز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں گے ڈیٹیل میں تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو سکے کہ ایز اے تھراپسٹ، ایز اے سائیکالوجسٹ آپ ان اسٹیجز کو کیسے لے کے جا سکتے ہو اور اپنے کلائنٹ کو کیسے ڈیل کر سکتے ہو. اوکے بیٹا، ہم نے بات کی ابھی کہ اسٹیجز ہوتی ہیں 4 ایڈلیرین تھراپی میں، اور ایڈلیرین تھراپی کی 4 اسٹیجز میں سے جو فرسٹ اسٹیج ہے دیٹ از بیسیکلی انگیجمنٹ. انگیجمنٹ میں کیا ہوتا ہے؟ یو ڈیولپ اے تھراپیوٹک ریلیشن شپ ود دا کلائنٹ. آپ کے اور آپ کے کلائنٹ کے درمیان میں ایک پروفیشنل تھراپیوٹک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے. یہاں پہ آپ ایک ایڈلر کا رول تھا وہ یاد رکھیے گا بیٹا، ون دا پیشنٹ. آپ نے مریض کو جیتنا ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے. جو آپ کا کلائنٹ ہے بیسیکلی اس کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ بہت اچھا ہوگا وین یو آر این افیکٹو لسنر اینڈ یو کیئر اباؤٹ یور پیشنٹ. ٹھیک ہے، افیکٹو لسننگ اور کیئرنگ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے ٹورڈز دا ڈیولپمنٹ آف دا ریلیشن شپ ود یور کلائنٹ. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو جب آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوگے ایز اے تھراپسٹ تو آپ کی جو چیئر کا اسٹیٹس ہوگا وہ ایکول ہونا چاہیے، اور آپ کبھی کلائنٹ کی طرف ڈائریکٹلی بھی دیکھ سکتے ہو اور انڈائریکٹلی بھی اس کو دیکھ سکتے ہو. ٹھیک، اس کے بعد ایز اے تھراپسٹ اگر ہم ایڈلر کی بات کریں تو ہی ایکٹڈ ایز اے فرینڈلی ٹیچر اور بزنس کنسلٹنٹ. ٹھیک ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ جو بزنس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں یہ ایڈلر جو ایک انڈیویژول ہوتا ہے اس کو سکسیزفل کرنا چاہتا ہے اس کی لائف میں. تو مین فوکس جو ایڈلر کا ہے وہ اپنے کلائنٹ کی طرف یہ ہے کہ اس کا جو کلائنٹ ہے وہ سکسیزفل انڈیویژول بنے اور سوسائٹی میں ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے. اب جو تھراپی ہوتی ہے وہ کلائنٹ اور تھراپسٹ دونوں کے کولیبریشن سے کنٹینیو ہوتی ہے، اور اس میں جو کلائنٹ کے انٹرسٹ ہیں ان کو کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے ایز اے پرسن. اگر ہم بات کریں ایڈلر کی تھراپی کی تو اس میں ہم اپنے کلائنٹ سے ڈائریکٹلی یہ سوال نہیں پوچھتے کہ آپ میرے سے کیا جاننے آئے ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں آپ کے بارے میں. آپ ایسے سوال نہیں پوچھتے بلکہ اپنا انٹرویو جو ہوتا ہے یا آپ کا جو سیشن ہوتا ہے وہ ایسے اسٹارٹ کرتے ہو کہ آپ کیوں یہاں آئے ہیں، آپ کیسے یہاں آئے ہیں، آپ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ اس طریقے سے اسٹارٹ کرو گے سیشن تو ایک پازیٹیو چینج لائے گا یہ پرسن کی لائف میں، اس کو ویلیو ایڈ کرے گا. ٹھیک ہے، تو آپ سب کچھ نہیں ریلیشن شپ میں ہوتا لیکن آلموسٹ ایوری تھنگ میٹرز ان دا ریلیشن شپ بٹوین یو اینڈ دا کلائنٹ. ٹھیک، اگر ہم کلائنٹس کی بات کریں تو آپ ان کو پھر انکریج کرتے ہو کہ وہ تھراپی میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں، اور ایز اے تھراپسٹ آپ ایک ٹیچر کا رول پلے کر رہے ہوتے ہو اور جو آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے آن دی ادر سائڈ ہی از دا لرنر بیسیکلی.
ان دس تھراپی. ٹھیک، اس کے بعد ہمارے پاس جو اس میں فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے، یہ تو آپ کا ریلیشن شپ آ گیا. ریلیشن شپ اب اچھا بلڈ ہو گیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، الائنمنٹ آف گولس. الائنمنٹ آف گولس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو رسپیکٹ پرووائڈ کرتے ہو، آپ اپنے کلائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو ایز اے پرسن، اور اس کو تھراپی کے گولس بتاتے ہو کہ تھراپی میں کیا کیا گولس ہیں، کیا کیا چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے، اگر ہم تھراپی گولس کی بات کریں تو بیسک جو پرپس ہوتا ہے ایڈلیرین تھراپی کا، وہ کیا کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو ایڈلیرین تھراپی ہے، یا ایز اے تھراپسٹ آپ اپنے کلائنٹ کو انکریج کرتے ہو کہ وہ سوشل انٹرسٹ اپنے اندر ڈیولپ کرے، اور ایک اس کے اندر کمیونٹی فیلنگس کو ڈیولپ کرواتے ہو. ایز اے تھراپسٹ آپ اپنے کلائنٹ کو ہیلپ کرتے ہو کہ وہ اپنی فیلنگس آف انفیریورٹی اور فیلنگس آف ڈسکریجمنٹ کو اوور کم کر سکے. ٹھیک، اس کے بعد نیکسٹ جو گول ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ہیلپ کرتے ہو کہ وہ بیسک مسٹیکس کو چینج کر سکے جو کہ اس کے لائف اسٹائل میں ایڈ اپ ہوئی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، مسٹیکس پہ کام کر کے وہ اپنے لائف اسٹائل کو کیسے بہتر کر سکتا ہے، آپ بیسیکلی یہ ہیلپ کرتے ہو. اس کے بعد جو نیکسٹ گول ہے اس میں بیسیکلی آپ کلائنٹ کی جو موٹیویشن ہے، سیلف فوکس سپیریورٹی سے آپ اڈیپٹیو کمیونٹی فوکس پہ لاتے ہو. جو اس کا ایک سیلف بیس سپیریورٹی ہوتی ہے یا سیلف کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی بجائے آپ ایک اڈیپٹیو کمیونٹی فوکس پہ کام کرتے ہو کہ وہ کمیونٹی کے لیے کیا چیزیں کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ گول ہے اس میں بیسیکلی آپ اپنے کلائنٹ کو ہیلپ کرتے ہو کہ وہ بلیو کرے اور فیل کرے کہ وہ ریلیشن شپس میں ایکول پارٹ کر سکتا ہے، رول پلے کر سکتا ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ گول یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو ہیلپ کر سکتے ہو کہ وہ کیسے سوسائٹی میں ایک کنٹریبیوٹنگ ممبر یا ایک ہیلپنگ انڈیویژول بن کے رول پلے کر سکتا ہے. اچھا، جو یہ ہمارے پاس گولس ہیں اس میں ہم کلائنٹس کی پرابلمس کو اور کلائنٹس کو الگ سے نہیں لیتے اور نہ ہی ان کی پرابلمس کو لسٹ آؤٹ کرتے ہیں، بلکہ جو پرابلمس ہوتی ہیں اور جو پرسن ہوتا ہے ان کو ایز ون اینٹائٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کو سپریٹ کنسیڈر نہیں کیا جاتا اس تھراپی میں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے فوکسنگ آن دا پازیٹیو. اگر ہم فوکسنگ آن دا پازیٹیو کی بات کریں تو بیسیکلی جو یہ تھراپی ہے اس میں آپ ایز اے تھراپسٹ کلائنٹ کی اسٹرینگس کو فوکس کرتے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پرابلمس پہ بھی فوکس کرتے ہو. ٹھیک ہے، مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر پازیٹیو پرسنل کوالٹیز انہینس کر سکو. فار ایگزامپل آپ کیا کرتے ہو، کس طرح کے سوالات پوچھ سکتے ہو اس سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ بچپن میں آپ کے اندر بیسٹ کوالٹیز کون سی تھیں. کوئی اپنی سکسیسز کے بارے میں بتائیں جو پاسٹ میں آپ کی نے اچیو کی ہوں یا بچپن میں اچیو کی ہوں. بچپن کی کون سی ایسی میموری ہے جو آپ کو آج تک نہیں بھولی، یا بچپن کی میں کون سی ایسی سکسیس تھی جو آپ کو آج تک یاد ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ بات کرتے ہو اور اس کی سکسیسز کو یا اسٹرینگس پہ فوکس کرتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پرابلمس اور ڈیفیکلٹیز کو اوائڈ نہیں کر دیتے ہو، اس کو بھی فوکس کرتے ہو. بٹ جو مین فوکس ہوتا ہے وہ اس کی سکسیس یا اس کی اسٹرینگس پہ ہوتا ہے. اس طرح سے ایز اے تھراپسٹ آپ اس کو ایز اے ہول پرسن لیتے ہو، اس کی پرابلمس کو بھی ڈسکس کرتے ہو، اس کی اسٹرینگس کو بھی ڈسکس کرتے ہو. ٹھیک ہے، اور بیسیکلی جو مین پرپز یا مین جو گول ہوتا ہے اس میں آپ اس کے اندر انکریجمنٹ ڈیولپ کرتے ہو، کیونکہ جب وہ انکریج ہوگا اس میں پازیٹیوٹی آئے گی تو وہ اپنے لائف اسٹائل کو بہتر کر سکے گا یا کر سکیں گی. اس کے بعد ہے انیشیل لائف اسٹائل انٹرپریٹیشنس. اگر ہم انیشیل لائف اسٹائل انٹرپریٹیشنس کی بات کریں تو اس میں بیسیکلی ایز اے تھراپسٹ آپ فرسٹ سیشن کے اینڈ میں اپنے کلائنٹ کو بتا سکتے ہو کہ وٹ ہیو یو لرنڈ فرام دیم. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے کلائنٹ سے کیا سیکھا. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا کلائنٹ کے ساتھ ایک کنیکشن ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے، اور ایک ڈیپر انالیسس آف پرابلمس کی طرف یہ چیز جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اوکے بیٹا، نیکسٹ اسٹیج از اسیسمنٹ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک ایڈلیرین تھراپسٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی لائف اسٹائل کو اسیس کر رہا ہوتا ہے اور انالائز کر رہا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی لائف اسٹائل کس طرح کا ہے اور وہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے اس کو. اس میں اگر ہم بات کریں
تو 4 اسٹیجز ہیں ہمارے پاس اسیسمنٹ کی، یا 4 مین اسیسمنٹ اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں جس کے تھرو آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہو۔ اس میں سب سے پہلے ہے فیملی کانسٹیلیشن انٹرویو۔ فیملی کانسٹیلیشن انٹرویو کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بیسیکلی انٹرویو کیا جاتا ہے تاکہ کلائنٹ کے جو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن آبٹین کی جا سکے کہ وہ کیسے اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ اس کے لائف اسٹائل ڈیولپمنٹ کو شیپ کر رہے ہیں یا شیپ کیا ہے انہوں نے۔ جو مین ٹاپکس ہم فیملی کانسٹیلیشن انٹرویو میں کور کرتے ہیں اس میں ڈسکرپشن ہوتی ہے ہر فیملی ممبر کی، ٹھیک ہے۔ ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ کیسے سارے فیملی ممبرز ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان سب فیملی ممبر کے بارے میں کلائنٹ کا کیا ویو ہے، یعنی کہ کلائنٹ کا سب فیملی ممبرز کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کون لڑائی کرتا ہے، کون لڑائی نہیں کرتا، کون سب کے ساتھ کوآپریٹو ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا، اس طرح کے سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں کلائنٹ سے۔ اچھا، اب جو اس میں ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ یا بہت اسٹرانگ پریڈکٹر ہے لائف اسٹائل کا، وہ برتھ آرڈر ہے۔ برتھ آرڈر بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کلائنٹ کی لائف میں، کیونکہ ہر جو انڈیویژل ہوتا ہے کسی بھی فیملی میں وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں یا ڈفرینٹ لیول پہ اس کی برتھ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ایڈیشن ہوتا ہے نیو فیملی ممبر کا، اس کی وجہ سے جو پریویسلی بورن ہوتا ہے بچہ، اس پہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں فیملی کانسٹیلیشن میں، تو اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ بریف ڈسکرپشنز پڑھی جاتی ہیں کہ فرام برتھ آرڈر، برتھ آرڈر سے ریلیٹڈ ڈسکرپشنز ہوتی ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بچے میں اس کے برتھ آرڈر کی وجہ سے کیا چینجز آئے ہیں، اس کی پرسنالٹی کس ٹائپ کی ہے اور کس طرح سے وہ چیزوں کو لیتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ٹیکنیک ہے نمبر 2 از دا کویسچن۔ دا کویسچن میں کیا ہوتا ہے کہ اس ٹیکنیک کا بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم انفارمیشن لیں کلائنٹ کے سمپٹمس کی بائی آسکنگ ڈفرینٹ کویسچنس۔ اس میں آپ سوال کیسے پوچھ سکتے ہو کلائنٹ سے کہ ہاؤ وڈ یور لائف بی ڈفرینٹ اف یو آر ویل، اگر آپ ٹھیک ہوتے تو آپ کی زندگی کیسی ہوتی، یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہو۔ اور اس سوال کو ایسے بھی پوچھ سکتے ہو کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہوتے اگر آپ اس بیماری میں نہ ہوتے تو۔ یہ ایک بیسیکلی اسٹریٹ فارورڈ میتھڈ ہوتا ہے ٹو آسک اے کویسچن۔ اسٹریٹ فارورڈلی آپ کویسچنس پوچھ رہے ہو تو کلائنٹ سے، تاکہ آپ اس سے انفارمیشن حاصل کر سکو اس کے پرابلمس کے حوالے سے، اور یہ ٹریٹمنٹ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، ٹھیک۔ جب آپ نے کویسچن پوچھ لیا کلائنٹ سے تو پھر آپ نے ایکٹیولی اس کو سننا ہے، اس کے ریلیشن شپس کے بارے میں سننا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور اس سے آپ کو پھر بہتر ایسیس کر سکو گے اس کے سمپٹمس کو۔ اچھا، پھر اس کے بعد اگر کویسچنس کی بات کریں تو کویسچنس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ارلیسٹ ریکلیکشنس۔ ارلیسٹ ریکلیکشنس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انڈیویژول کی ارلی میموریز ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اس کی لائف میں، ٹھیک ہے۔ اس میں اب تھراپسٹ کیا کرتا ہے، ارلی ریکلیکشنز کو کلیکٹ کرتا ہے، ان کو یوز کرتا ہے فار انڈرسٹینڈنگ کلائنٹس لائف اسٹائل اینڈ فنکشنل گولس، ٹھیک ہے۔ ارلی ریکلیکشن جو ہوتی ہیں ان میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے پاسٹ میں کیا چیزیں گزری ہیں اور کون سی چیزیں پاسٹ کی جو ابھی تک کلائنٹ کے اندر یا کلائنٹ کی پریزنٹ لائف میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو پریویس میموریز ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے کلائنٹ کے لیے اور کتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی میموری ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس کا جو ایکٹیو ایکسپریشن کلائنٹ کی لیونگ سٹائل پہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، ٹھیک۔ اور جو میموریز ہیں ان کے بارے میں جب بات کی جا رہی ہے تو کلائنٹ کی تھاٹس، فیلنگس اور ایٹیٹیوڈس کیا ہیں اپنے لیے ان میموریز کو لے کے، ٹھیک ہے۔ آئدر جو میموریز اس کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہیں وہ پرپزفل ہیں یا نہیں ہیں۔ جو 8 سال سے کم عمر کی ایج کی جو میموریز ہوتی ہیں ایز اے چائلڈ کلائنٹ نے فیس کی ہوتی ہیں، سچویشنز یا کوئی بھی انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے اس کی پریزنٹ لائف کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب
جو میموریز سے ریلیٹڈ آپ کس طرح کے سوال پوچھ سکتے ہو. سوینا نے کچھ کوشچنس کی لسٹ ایک دی تھی جس سے ایک تھراپسٹ کو ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے کہ وہ جو میموریز کا میننگ ہے اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اس میں کیا کیا کوشچنس تھے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کی میموریز کو انڈرسٹینڈ کریں. از دا انڈیویژل ایکٹیو اور پیسو؟ انڈیویژل جو ہے وہ آبزرور ہے یا پارٹیسپینٹ ہے؟ وہ گیونگ ہے یا ٹیکنگ ہے؟ آگے جا رہا ہے، موو آن کر رہا ہے، یا اس نے ودرا کر لیا ہے چیزوں سے، خود کو اکیلا کر دیا اس نے دوسروں سے، یا دوسروں کے ساتھ رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کے بارے میں وہ کنسرن شو کرتا ہے یا نہیں کرتا، چیزوں کے بارے میں، آئیڈیاز کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں اس میں کنسرن ہے یا نہیں ہے. اس کا ریلیشن شپ کیسا ہے خود کے ساتھ. از ہی اور شی فیلنگ انفیریئر اور سپیریئر؟ کس طرح کے ایموشنز کو وہ یوز کر رہا ہے یا کر رہی ہے. ڈیٹیلز میں کلرز مینشن ہیں یا نہیں. تو یہ سارے قسم کے جو سوال ہیں یہ آپ کو میموریز سے ریلیٹڈ اگر آپ کے مائنڈ میں ہوں گے تو پھر آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو کلائنٹ کی پریزنٹ سچویشن سے. ٹھیک. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ڈریم انالیسس. اگر ہم ڈریمز کی بات کریں تو اکارڈنگ ٹو ایڈلر جو ڈریمز ہوتے ہیں وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کلائنٹ کی لائف میں. ٹھیک ہے. اصل میں ڈریمز جو ہوتے ہیں جو کلائنٹ کی لائف پرابلمس ہوتی ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ایڈلر جو ڈریم ہوتا ہے اور جو ڈریمر ہوتے ہیں دے آر بیسیکلی یونیک کنیکٹڈ اینڈ کوہیسو یونٹس. ٹھیک ہے. اور جو نیچرل کنیکشن ہوتا ہے ڈریم اور ڈریمر کے درمیان میں وہ ہر انڈیویژل میں یونیک ہوتا ہے اور انڈیویژل ٹو انڈیویژل ویری بھی کر رہا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا لائف سچویشنس. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو ایڈلر جو ڈریمز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی پرپزفل ہوتے ہیں اور اکارڈنگ ٹو ایڈلر سلیپنگ از بیسیکلی another kind of waking. ٹھیک ہے. اس نے کانشیسنیس اور انکانشیسنیس کو بھی ڈسکس کیا تھا جو ڈریمز میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا، اب ایڈلر کے اکارڈنگلی یہ ہوتا ہے کہ جو فیلنگز یا تھاٹس ہم ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے یا پھر جو کنڈیشنز ہماری لائف میں چل رہی ہوتی ہیں بیسیکلی وہی ہمیں ڈریمز میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک کلائنٹ تھا جس کو نا جس نے اپنا ٹرسٹ لوز کر دیا تھا اپنی بیوی سے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی بیوی پر جو اس کو ٹرسٹ تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا. تو اس کو کیسے ڈریمز آ رہے تھے؟ اس کو ایسا ڈریم آیا کہ وہ ایک جنگ میں ہے اور جنگ کے دوران وہ جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کو شوٹ کر رہا ہے اور ان کو جلا رہا ہے اور پھر ان کو ہوا میں پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایکسپلوڈ ہو جاتی ہیں وہ. تو یہ بیسیکلی یہ شو کرتا ہے کہ اس کا اپنی وائف پر سے ٹرسٹ ختم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کو خواب میں بھی یہ چیزیں نظر آ رہی تھی. خواب میں بھی وہ اپنا اینگر، اپنا ہارر اور جو اس کے اندر فیلنگس تھیں ایگریشن کی ٹورڈز دا فیمیلز وہ انہیں ایکسپریس کر رہا تھا. تو ڈریمز بیسیکلی ان چیزوں کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری لائف میں چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. ہمارے پاس ہے اسسمنٹ فیز آف تھراپی. اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ایڈلیرین نے بہت بڑی مسٹیکس کلائنٹس میں آئیڈینٹیفائی کی تھی اور وہ جو مسٹیکس تھیں اس 5 مسٹیکس جن کو موزیک نے ڈسکرائب کیا تھا وہ بیسیکلی کیا تھی. نمبر 1 از اوور جنرلائزیشن. اوور جنرلائزیشن میں آپ کا کلائنٹ کیا کہتا ہے کہ دیر از نو فیئرنیس ان دی ورلڈ. دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا ہے اینڈ آئی ایم آلویز دا ون ہو ہیز ٹو ٹیک کیئر آف ایوری تھنگ. اور میں واحد وہ بندہ ہوں جس نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے، ہر چیز کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک. نمبر 2 واز فالس اور امپاسبل گولس. فالس گولس ہوتے ہیں، امپاسبل گولس ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو بی دا باس ٹو بی ایکسیپٹیبل اور ادرس شوڈ آلویز ٹیک کیئر آف مائی نیڈس. یعنی کہ مجھے باس ہونا چاہیے تبھی مجھے لوگ ایکسیپٹ کریں گے اور دوسروں کو میری نیڈس کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر 3 واز مس پرسیپشنس آف لائف اینڈ لائفس ڈیمانڈ. بہت زیادہ مس پرسیپشنس تھیں کہ جو دنیا ہے وہ میرے خلاف ہے یا ورلڈ از جسٹ لائک این اوسٹر. ٹھیک ہے. اس کے بعد نمبر 4 واز ڈینائل آف ونس بیسک ورتھ. اپنے آپ کو ورتھ لیس کنسیڈر کر رہے تھے کلائنٹس کہ مجھ سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا، مجھے کوئی بھی نہیں پسند کرتا، آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن. اس طرح کے کانسیپٹس تھے. ٹھیک ہے. خود کو ورتھ لیس یا اپنی ورتھ کو بالکل زیرو پہ لے جاتے تھے. اینڈ نمبر 5 واز فالٹی ویلیوز. کچھ سیٹ آف ویلیوز بنائے ہوئے تھے جو کہ سوشل انٹرسٹ سے بالکل اپوزٹ تھیں. مطلب کہ آئی مسٹ ون، مجھے ہر حال میں جیتنا چاہیے.
اور مجھے بیسٹ ہونا ہے یا بیسٹسٹ ہونا ہے، چاہے کسی کو ہرٹ کر کے ہی بن رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے فالٹی ویلیوز تھیں. تو اسسمنٹ کے اینڈ پہ یہ 5 مسٹیکس آئیڈینٹیفائی ہوئی تھیں کلائنٹس میں، جن کو اس طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا ہے. اوکے بیٹا، نیکسٹ اسٹیج از اسسمنٹ. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایک ایڈلیرین تھراپسٹ ہوتا ہے وہ بیسیکلی لائف اسٹائل کو اسیس کر رہا ہوتا ہے اور انالائز کر رہا ہوتا ہے کہ کلائنٹ کی لائف اسٹائل کس طرح کا ہے اور وہ کیسے افیکٹ کر رہا ہے اس کو. اس میں اگر ہم بات کریں تو 4 اسٹیجز ہیں ہمارے پاس اسیسمنٹ کی، یا 4 مین اسیسمنٹ اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں جس کے تھرو آپ فائنڈ آؤٹ کرتے ہو. اس میں سب سے پہلے ہے فیملی کانسٹیلیشن انٹرویو. فیملی کانسٹیلیشن انٹرویو کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بیسیکلی انٹرویو کیا جاتا ہے تاکہ کلائنٹ کے جو چائلڈہڈ ایکسپیرینسز ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن آبٹین کی جا سکے کہ وہ کیسے اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ اس کے لائف اسٹائل ڈیولپمنٹ کو شیپ کر رہے ہیں یا شیپ کیا ہے انہوں نے. جو مین ٹاپکس ہم فیملی کانسٹیلیشن انٹرویو میں کور کرتے ہیں اس میں ڈسکرپشن ہوتی ہے ہر فیملی ممبر کی. ٹھیک ہے، ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ کیسے سارے فیملی ممبرز ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان سب فیملی ممبر کے بارے میں کلائنٹ کا کیا ویو ہے، یعنی کہ کلائنٹ کا سب فیملی ممبرز کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا ہے. ٹھیک، پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ کون لڑائی کرتا ہے، کون لڑائی نہیں کرتا، کون سب کے ساتھ کوآپریٹو ہوتا ہے، کون نہیں ہوتا. اس طرح کے سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں کلائنٹ سے. اچھا، اب جو اس میں ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ یا بہت اسٹرانگ پریڈکٹر ہے لائف اسٹائل کا، وہ برتھ آرڈر ہے. برتھ آرڈر بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے کلائنٹ کی لائف میں، کیونکہ ہر جو انڈیویژل ہوتا ہے کسی بھی فیملی میں وہ ایک ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں یا ڈفرینٹ لیول پہ اس کی برتھ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو ایڈیشن ہوتا ہے نیو فیملی ممبر کا، اس کی وجہ سے جو پریویسلی بورن ہوتا ہے بچہ، اس پہ بھی بہت زیادہ ایفیکٹس آ رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم بات کریں فیملی کانسٹیلیشن میں، تو اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ بریف ڈسکرپشنز پڑھی جاتی ہیں کہ فرام برتھ آرڈر، برتھ آرڈر سے ریلیٹڈ ڈسکرپشنز ہوتی ہیں، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک بچے میں اس کے برتھ آرڈر کی وجہ سے کیا چینجز آئے ہیں، اس کی پرسنالٹی کس ٹائپ کی ہے اور کس طرح سے وہ چیزوں کو لیتا ہے. ٹھیک، اس کے بعد نیکسٹ جو ٹیکنیک ہے نمبر 2 از دا کویسچن. دا کویسچن میں کیا ہوتا ہے کہ اس ٹیکنیک کا بیسیکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ ہم انفارمیشن لیں کلائنٹ کے سمپٹمس کی بائی آسکنگ ڈفرینٹ کویسچنس. اس میں آپ سوال کیسے پوچھ سکتے ہو کلائنٹ سے کہ ہاؤ وڈ یور لائف بی ڈفرینٹ اف یو آر ویل. اگر آپ ٹھیک ہوتے تو آپ کی زندگی کیسی ہوتی. یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہو، اور اس سوال کو ایسے بھی پوچھ سکتے ہو کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہوتے اگر آپ اس بیماری میں نہ ہوتے تو. یہ ایک بیسیکلی اسٹریٹ فارورڈ میتھڈ ہوتا ہے ٹو آسک اے کویسچن. اسٹریٹ فارورڈلی آپ کویسچنس پوچھ رہے ہو کلائنٹ سے تاکہ آپ اس سے انفارمیشن حاصل کر سکو اس کے پرابلمس کے حوالے سے، اور یہ ٹریٹمنٹ میں امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. ٹھیک، جب آپ نے کویسچن پوچھ لیا کلائنٹ سے تو پھر آپ نے ایکٹیولی اس کو سننا ہے، اس کے ریلیشن شپس کے بارے میں سننا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور اس سے آپ کو پھر بہتر اسیس کر سکو گے اس کے سمپٹمس کو. اچھا، پھر اس کے بعد اگر کویشچنس کی بات کریں تو کویشچنس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ارلیسٹ ریکلیکشنز. ارلیسٹ ریکلیکشنز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انڈیویژول کی ارلی میموریز ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں اس کی لائف میں. ٹھیک ہے، اس میں اب تھراپسٹ کیا کرتا ہے، ارلی ریکلیکشنز کو کلیکٹ کرتا ہے، ان کو یوز کرتا ہے فار انڈرسٹینڈنگ کلائنٹس لائف اسٹائل اینڈ فنکشنل گولس. ٹھیک ہے، ارلی ریکلیکشن جو ہوتی ہیں ان میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے پاسٹ میں کیا چیزیں گزری ہیں اور کون سی چیزیں پاسٹ کی جو ابھی تک کلائنٹ کے اندر یا کلائنٹ کی پریزنٹ لائف میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، اب جو پریویس میموریز ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہے کلائنٹ کے لیے اور کتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی میموری ایگزسٹ کر رہی ہے تو اس کا جو ایکٹیو ایکسپریشن کلائنٹ کی لیونگ اسٹائل پہ نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا.
ٹھیک. اور جو میموریز ہیں ان کے بارے میں جب بات کی جا رہی ہے تو کلائنٹ کی تھاٹس، فیلنگس اور ایٹیٹیوڈس کیا ہیں اپنے لیے ان میموریز کو لے کے. ٹھیک ہے. آئدر جو میموریز اس کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہیں وہ پرپزفل ہیں یا نہیں ہیں. اچھا. جو 8 سال سے کم عمر کی ایج کی جو میموریز ہوتی ہیں ایز اے چائلڈ کلائنٹ نے فیس کی ہوتی ہیں، سچویشنز یا کوئی بھی انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، وہ بہت اچھے طریقے سے اس کی پریزنٹ لائف کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایکسپلین کر سکتے ہیں. اچھا. اب جو میموریز سے ریلیٹڈ آپ کس طرح کے سوال پوچھ سکتے ہو؟ اچھا. سوینا نے کچھ کوشچنس کی لسٹ ایک دی تھی جس سے ایک تھراپسٹ کو ہیلپ آؤٹ ہو سکتی ہے کہ وہ جو میموریز کا میننگ ہے اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اس میں کیا کیا کوشچنس تھے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کی میموریز کو انڈرسٹینڈ کریں. از دا انڈیویژل ایکٹیو اور پیسو؟ انڈیویژل جو ہے وہ آبزرور ہے یا پارٹیسپینٹ ہے؟ وہ گیونگ ہے یا ٹیکنگ ہے؟ آگے جا رہا ہے، موو آن کر رہا ہے، یا اس نے ودرا کر لیا ہے چیزوں سے، خود کو اکیلا کر دیا اس نے دوسروں سے، یا دوسروں کے ساتھ رہ رہا ہے. ٹھیک ہے. لوگوں کے بارے میں وہ کنسرن شو کرتا ہے یا نہیں کرتا، چیزوں کے بارے میں، آئیڈیاز کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں اس میں کنسرن ہے یا نہیں ہے. اس کا ریلیشن شپ کیسا ہے خود کے ساتھ. از ہی اور شی فیلنگ انفیریئر اور سپیریئر؟ کس طرح کے ایموشنز کو وہ یوز کر رہا ہے یا کر رہی ہے. ڈیٹیلز میں کلرز مینشن ہیں یا نہیں. تو یہ سارے قسم کے جو سوال ہیں یہ آپ کو میموریز سے ریلیٹڈ اگر آپ کے مائنڈ میں ہوں گے تو پھر آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہو کلائنٹ کی پریزنٹ سچویشن سے. ٹھیک. اس کے بعد نیکسٹ آ جاتا ہے ڈریم انالیسس. اگر ہم ڈریمز کی بات کریں تو اکارڈنگ ٹو ایڈلر جو ڈریمز ہوتے ہیں وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں کلائنٹ کی لائف میں. ٹھیک ہے. اصل میں ڈریمز جو ہوتے ہیں جو کلائنٹ کی لائف پرابلمس ہوتی ہیں ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اکارڈنگ ٹو ایڈلر جو ڈریم ہوتا ہے اور جو ڈریمر ہوتے ہیں دے آر بیسیکلی یونیک، کنیکٹڈ اینڈ کوہیسو یونٹس. ٹھیک ہے. اور جو نیچرل کنیکشن ہوتا ہے ڈریم اور ڈریمر کے درمیان میں وہ ہر انڈیویژل میں یونیک ہوتا ہے اور انڈیویژل ٹو انڈیویژل ویری بھی کر رہا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دا لائف سچویشنس. ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو ایڈلر جو ڈریمز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی پرپزفل ہوتے ہیں، اور اکارڈنگ ٹو ایڈلر سلیپنگ از بیسیکلی another کائنڈ آف waking. ٹھیک ہے. اس نے کانشیسنیس اور انکانشیسنیس کو بھی ڈسکس کیا تھا جو ڈریمز میں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا. اب ایڈلر کے اکارڈنگلی یہ ہوتا ہے کہ جو فیلنگز یا تھاٹس ہم ایکسپریس نہیں کر پا رہے ہوتے یا پھر جو کنڈیشنز ہماری لائف میں چل رہی ہوتی ہیں بیسیکلی وہی ہمیں ڈریمز میں نظر آ رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک کلائنٹ تھا جس کو نا جس نے اپنا ٹرسٹ لوز کر دیا تھا اپنی بیوی سے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کی بیوی پر جو اس کو ٹرسٹ تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا. تو اس کو کیسے ڈریمز آ رہے تھے؟ اس کو ایسا ڈریم آیا کہ وہ ایک جنگ میں ہے اور جنگ کے دوران وہ جتنی بھی خواتین ہیں ان سب کو شوٹ کر رہا ہے اور ان کو جلا رہا ہے اور پھر ان کو ہوا میں پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایکسپلوڈ ہو جاتی ہیں وہ. تو یہ بیسیکلی یہ شو کرتا ہے کہ اس کا اپنی وائف پر سے ٹرسٹ ختم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کو خواب میں بھی یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں. خواب میں بھی وہ اپنا اینگر، اپنا ہارر اور جو اس کے اندر فیلنگس تھیں ایگریشن کی ٹورڈز دا فیمیلز وہ انہیں ایکسپریس کر رہا تھا. تو ڈریمز بیسیکلی ان چیزوں کو ایکسپریس کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری لائف میں چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں. اوکے. دا نیکسٹ اسٹیج از انسائٹ اینڈ انٹرپریٹیشن. اگر انسائٹ کی بات کریں تو اٹ از بیسیکلی اے سینٹرل پوائنٹ یا سینٹرل ٹورڈز ایلیرین تھراپی. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک اسٹرانگ کنیکشن یا اسٹرانگ لنک ڈیولپ کیا جاتا ہے بٹوین انسائٹ، موٹیویشن اور ایکشن. ٹھیک ہے. انسائٹ بیسیکلی کیا کرتی ہے؟ ایکشنز کو امپلائڈ کرتی ہے جو جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسا سوچتے ہو ویسے ہی آپ موٹیویٹ ہوتے ہو اور آپ کے اندر ایک کلائنٹ کے اندر ایک چینج آپ کو نظر آتا ہے.
ٹھیک ہے، جب وہ میل اڈیپٹیو لائف اسٹائل پیٹرنس کو ڈسکور کر لیتا ہے اور ایکسیپشنس بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے، انسائٹ جو بیسیکلی ہوتی ہے وہ ایکشنز کو پروڈیوس نہیں کر رہی ہوتی ہے، اور جس انسائٹ کی وجہ سے چینج نہ آ رہا ہو تو دیٹ از ناٹ بیسیکلی اے ٹرو انسائٹ. انسائٹ بیسیکلی کیسے اچیو ہوتی ہے؟ اٹ از اچیو تھرو انٹرپریٹیشن کے تھرو اچیو ہوتی ہے، اور بہت ساری جو ٹیکنیکس ہیں وہ بھی ڈسکرائب کی جا چکی ہیں فار دا ڈیولپمنٹ آف ڈیپننگ انسائٹ. ٹھیک ہے، جو مین پرپز ہوتا ہے انٹرپریٹیشن کا وہ بیسیکلی ہوتا ہے کہ کنٹینیوٹی آف انیکوریٹ میل اڈیپٹیو لائف اسٹائل کو ڈیمانسٹریٹ کیا جا سکے، اور اس کے علاوہ جو کنٹینیوٹی ہوتی ہے وہ بیسیکلی ریلیو ہوتی ہے اس طریقے سے کہ کلائنٹ انڈرسٹینڈ کر سکے فائنل فیز آف تھراپی کو، جو کہ ری اورینٹیشن ہے. اگر ہم ری اورینٹیشن کی بات کریں تو ری اورینٹیشن میں بیسکلی ہمارے پاس ڈفرینٹ کیٹیگریز آ جاتی ہیں، یا ڈفرینٹ ہمارے پاس ٹیکنیکس آ جاتی ہیں جو کہ ایک تھراپی سیشن میں بہت ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک، سب سے پہلے تو ری اورینٹیشن میں جو ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں اس میں انکریجمنٹ ہے، پش بٹن ہے، بیہیونگ ایز اف، اس کے ساتھ ساتھ ہے کیچنگ یور سیلف، ٹاسک سیٹنگ، اور پیراڈاکسیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ایڈوائس سجیشن ان ڈائریکشن ہوتی ہے، کریٹنگ نیو امیجز ہوتے ہیں، اور فیوچر آٹو بایوگرافی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں جن کو ہم نے کور کرنا ہے. اگر میں ری اورینٹیشن کی بات کروں تو بیسکلی بیٹا جو ری اورینٹیشن ہے اس میں نمبر آف ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں وین وی آر ڈیلنگ ود آر کلائنٹ. ٹھیک ہے، نمبر آف ٹیکنیکس ابھی میں نے اوپر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی، یہ ساری ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں. اس میں جو سیشن ہوتا ہے کلائنٹس کے ساتھ، جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم 30 منٹس کا سیشن لیتے ہیں، اور جو اڈلٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ 45 to 50 منٹس کا سیشن ہوتا ہے. اور جو سیشن کا اینڈ ہوتا ہے اس میں تھراپسٹ جو ہوتا ہے بیسیکلی کوئی نیا مٹیریل نہیں ان کو پرووائڈ کرتا، بلکہ اپنا جو ایک انٹرویو یا جو سیشن ہے کلائنٹ کے ساتھ اس کو سمرائز کرتا ہے، اور ان کو ہوم ورک اسائنمنٹس دی جاتی ہیں. ٹھیک، جو کہ تھراپی سیشن کے اینڈ پہ بنائی جاتی ہیں کہ انہوں نے ہوم ورک اسائنمنٹس میں کیا کیا چیزیں پرفارم کرنی ہیں. اور ہوم ورک جو ٹاسک ہوتے ہیں یا ہوم ورک اسائنمنٹس ہوتی ہیں وہ بیسیکلی وہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے کلائنٹ کو وہاں پہ بتا رہے ہوتے ہو، ان کو جا کے پریکٹیکلی امپلیمنٹ اس نے کرنا ہوتا ہے اپنی لائف میں. سب سے پہلا جو ہمارے پاس ری اورینٹیشن میں ٹیکنیک ہے دیٹ از بیسیکلی آفرنگ انکریجمنٹ. انکریجمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹو انکریج سم ون، کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، کسی کو داد دینا، کسی کو اپریشیٹ کرنا تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکے. اور اگر ہم اڈلرین تھراپی کی بات کریں تو اس میں جو انکریجمنٹ ہے وہ بچے کی ہیلدی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. بچوں کو جس چیز کے لیے آپ انکریج کرو گے وہ ویسے بنتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک، جو تھراپسٹ تھے بیسیکلی ایڈلرین تھراپسٹ، انہوں نے انکریجمنٹ کو یوز کیا اور اپنے کلائنٹ کے اندر فیتھ اور بلیف کو انکلکیٹ کیا بائی انکریجمنٹ. ٹھیک، جو انکریجنگ تھراپسٹ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کیا کیا ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ایز اے تھراپسٹ. ایز اے تھراپسٹ آپ اپنے کلائنٹ کو ویلیو کرتے ہو جیسا وہ ہے. ٹھیک، جیسا آپ کا کلائنٹ ہے آپ اس کو اسی لیول پہ ویلیو کرتے ہو، اس کے اندر فیتھ کو ڈیمانسٹریٹ کرتے ہو، اس کے اندر ایک پازیٹیو سیلف کانسیپٹ کو انکلکیٹ کرتے ہو یا بلڈ کرتے ہو. ٹھیک، اس کے بعد ایز اے تھراپسٹ آپ اپنے کلائنٹ کے اندر ریکگنیشن ڈیولپ کرتے ہو، اس کو ایک ریکگنیشن دیتے ہو اس کی جو ایفرٹس ہیں اس کے اکارڈنگلی. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ایز اے تھراپسٹ اس کی ایفرٹس کو انکریج کر رہے ہوتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کلائنٹ کی اسٹرینگثs کو کنسنٹریٹ کرتے ہو اور اس کے ایسیٹس کو بھی کنسنٹریٹ کر رہے ہوتے ہو. اوکے، اگر میں مزید انکریجمنٹ کو ڈیفائن کروں تو انکریجمنٹ از بیسیکلی ایک پروسیس ہوتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے، جس میں ایز اے تھراپسٹ آپ کلائنٹ کے ریسورسز پہ فوکس کرتے ہو اور کلائنٹ کے اندر پرسنل سیلف اسٹیم، سیلف کانفیڈینس اور فیلنگ آف ورتھینس کو ڈیولپ کرتے ہو. ٹھیک، انکریجمنٹ بیسیکلی فوکس کر رہا ہوتا ہے ان ریسورسز پہ جو کہ اسٹرینگس بن جاتی ہیں کسی بھی انڈیویجول کے اندر. اکارڈنگ ٹو ایڈلر کے اکارڈنگلی ہیومنس کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جیسے پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے پودے کے لیے پانی بہت ضروری ہے نا، اسی طرح انسانوں کے لیے انکریجمنٹ بھی بہت ضروری ہے. اکارڈنگ ٹو ایڈلر کے جیسا ایک انسان کے ساتھ کوئی بیہیو کرتا ہے
چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، ایک انسان ویسا ہی فیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے دوسرے آپ کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں ہم ویسا ہی فیل کرتے ہو۔ جو انکریجمنٹ کی ویلیو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، انکریجمنٹ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کیونکہ یہ آپ کی اسکلس کو انہینس کرتی ہے اور آپ کو وہ جس طریقے سے آپ کو انکریج کیا جاتا ہے آپ ویسے بننا شروع ہو جاتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور جو گریٹسٹ کاؤنسلرس ہوتے ہیں بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کو بہت اچھے لیول پہ یا ٹرولی انسپائر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ بیسیکلی ہیلپ آؤٹ کرتے ہو لوگوں کو کہ وہ اپنے ڈریمز کو فلفل کر سکیں، اور ایز اے کاؤنسلر یو ایکٹ ایز اے مرر ٹورڈز دا پرسن، ٹھیک ہے۔ تو جو چیزیں آپ کے اندر ہوں گی وہ کلائنٹ ان کو میررائز کرے گا اور ان کو فالو کرے گا، تو یو شوڈ بی این انکریجر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر ہم انکریجمنٹ کی فردر بات کریں تو ایز اے تھراپسٹ یو ہیو ٹو سی دا اسٹرینگس اینڈ ایبلٹیز، آپ نے کلائنٹ کے اندر اسپیسیفک ٹیلنٹس کو، اسکلس کو، پرسنل کوالٹیز کو دیکھنا ہے، ان کو مینشن کرنا ہے اور ان کو انکریج کرنا ہے، ٹھیک۔ سپوز اگر کسی میں رائٹنگ اچھی ہے، کوئی سپورٹس مین ہے تو ڈو انکریج دیم، ان کو بتائیں کہ آپ سپورٹس میں بہت اچھا پرفارم کر سکتے ہو، آپ اس میں جا سکتے ہو، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہے سپورٹنگ اوور دا لانگ کنسسٹنٹلی پازیٹیو فیڈ بیک اگر کسی کو ملے فرام دا برتھ تو وہ ایک انکریجنگ موٹو ہوتا ہے یا موٹو ہوتا ہے پرسن کے لیے، اور وہ اس کے اکارڈنگلی اپنی لائف کو لے کے چل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بیسیکلی سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے وہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ سے بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے۔ پھر سینگ پیپل ایز اسپیشل، اگر کوئی انسان کسی انڈیویجول کو اسپیشل ٹریٹ کرتا ہے، اسپیشل دیکھتا ہے جو کہ اس کو دوسرے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے ویسے، تو ہی اور شی فیلز انکریجڈ، ٹھیک۔ سپورٹنگ ڈیورنگ کرائسس کے دوران سپورٹ کرنا، اگر کرائسس کے دوران یا ڈیفیکلٹ ٹائمس میں کوئی آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو یو فیل انکریجڈ کہ یس دیر از سم ون ہو از آن مائی سائڈ، یس دیر از سم ون ہو کین اسٹوڈ بائی مائی سائڈ۔ پھر اس کے بعد سپورٹنگ واٹ پیپل آر انٹرسٹڈ ان، جس چیز میں لوگ انٹرسٹڈ ہوں اس میں ان کو سپورٹ کریں، ان کو انکریج کریں۔ اٹ از آلسو دا فاؤنڈیشن آف پازیٹیو ڈیولپمنٹ، پیپل فیل انکریجڈ، وہ انکریج فیل ہوں گے کہ یس پیپل ڈو سپورٹ اس، جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ اور لوگوں کو اسٹیٹمنٹس دیا کریں کہ لائف از ٹو شارٹ ناٹ ٹو انجوائے اٹ اونلی بٹ بی یور اون پرسن، دوسروں کو دکھانے کے لیے خوش نہ ہوں بلکہ اپنے لیے خوش ہوں، ہیو ٹو جوائن ایوری مومنٹ۔ اور انکریجنگ کیریئر چوائسیز، دوسروں کی کیریئر چوائسیز کو انکریج کریں، if one wants to be artist encourage them, if one wants to be counselor encourage them, if one wants to be motivator encourage them, if one wants to be a sports person encourage them، ٹھیک ہے۔ اب لمٹس میں رہ کے ایوری ون کین ڈو دا تھنگس دے وانٹ ٹو ڈو۔ اوکے، فرسٹ ٹیکنیک واز انکریجمنٹ، اس کے بعد ہے کہ فیوچر آٹو بایوگرافی۔ اکارڈنگ ٹو دا ایڈلر پوائنٹ آف ویوز، جو ہمارے ہر دن کے بیہیویئرس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے فیوچر کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی ایک گائیڈنس ہوتے ہیں ٹورڈز آر فیوچر، اور وہ ہمارے فیوچر کو شیپ بھی کرتے ہیں، ٹھیک۔ اس ایگزیبیشن کے بعد جو فیوچر آٹو بایوگرافی ہے وہ بیسیکلی ایک ایکسلنٹ ٹیکنیک ہوتی ہے کہ ہم اپنے کلائنٹ کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں کہ وہ اپنے فیوچر کے ویوز کو ریویو کر سکیں یا ری شیپ کر سکیں، ٹھیک۔ یہ ٹیکنیک ان کلائنٹس کے لیے بہت ہیلپ فل ہوتی ہے جو رائٹنگ پسند کرتے ہیں، جن کو لکھنا پسند ہوتا ہے، ٹھیک، اور ان کلائنٹس کے لیے بھی ہیلپ فل ہوتی ہے جن کو ڈرا کرنا پسند ہوتا ہے، ڈرائنگ یا پینٹنگ وغیرہ میں انٹرسٹ ہوتا ہے، اور جو اسٹوری ٹیلنگ جن کا فیوریٹ ہوتا ہے سبجیکٹ۔ اس میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اپنے کلائنٹ کو دو طریقوں سے پروسیڈ کرتے ہو، ٹھیک۔ اکارڈنگ ٹو دا ایڈلر اس میں ایک کریٹیوٹی بھی آ جاتی ہے، بیسیکلی یہ کریٹیو ٹیکنیک ہے جس میں آپ ڈفرینٹ وے میں چیزوں کو ڈسکرائب کر رہے ہوتے ہو۔ اس ٹیکنیک میں سب سے پہلے جو طریقہ ہے اس کو آپ ایز این اسسمنٹ ٹول یوز کرتے ہو، اس میں آپ اپنے کلائنٹ کو یہ بتاتے ہو، کہتے ہو کہ ہر کسی کی ایک لائف سٹوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یو آر ہیونگ یور پاسٹ اینڈ پریزنٹ، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آج تک آپ نے جو ایکسپیرینس کیا وہ آپ لکھیں، ایک سٹوری میکنگ کریں، تو وہ آپ کے لیے بہت ایکسائٹنگ ہوگا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ لیکن میں اس سے بھی زیادہ ایک انٹرسٹنگ چیز چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ آپ کریں کہ آج سے لے کے نیکسٹ ویک تک آپ نے ایک سٹوری لکھنی ہے اباؤٹ دا ریسٹ آف یور لائف، کہ آپ کی جو فیوچر کی زندگی ہے وہ کیسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ڈیٹیل فارم میں لکھ بھی سکتے ہیں اور ایک اسکیچ بھی بنا سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے، کیونکہ ہم نے اپنے کلائنٹ کو باؤنڈ نہیں کرنا کسی ایک چیز پہ،
تو آپ نے پھر ان کو بتانا ہے کہ دوسرے ورڈز میں اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنی لائف سٹوری کو فنش کریں تو آپ کیسے فنش کریں گے، ٹھیک ہے، اور نیکسٹ 2 ویکس میں آپ نے ان چیزوں کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اگر ہم ایز این اسسمنٹ پروسیجر بات کریں فیوچر آٹو بایوگرافی کی، تو یہ بیسکلی کلائنٹ کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اپنے لائف گولز کو آئیڈینٹیفائی کر سکے اور ڈٹرمائن کر سکے کہ کون سے گولز جو ہیں وہ اس کے لیے ہیلپنگ ہیں، کون سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس کی ڈیلی فنکشننگ میں۔ اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ آپ کلائنٹ کے فیوچر کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہو ان فیوچر آٹو بایوگرافی، جس سے آپ کلائنٹ کو ہیلپ کر سکتے ہو کہ وہ گریٹر کانشیس رسپانسبلٹی حاصل کرے اور اپنی لائف کو ڈائریکٹ کر سکے اور شیپ کر سکے بہتر انداز میں۔ فیوچر آٹو بایوگرافی کو ہم ایک تھراپیوٹک مینر میں یوز کرتے ہیں، اور اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن ہمیں کلائنٹ کے پاس سے اور اس کے لائف سٹائل سے ملی ہوتی ہے اس کی بیسس پہ ہم اس کو فیوچر کے گولز سیٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ کلائنٹ کے بھی بیسک بیلیفس کی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے اور لوگوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور ہم اپنے کلائنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ ایک ریئلسٹک اور اڈیپٹیو فیوچر آٹو بایوگرافی لکھے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ چیز ہوگی۔ دوسرا، ہم اپنے کلائنٹ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی بیسک مسٹیکس کو ایڈریس کرے اور ان مسٹیکس کی بیسس پہ ایک سٹوری لکھے۔ اس میں ہم اپنے کلائنٹ کو بتاتے ہیں کہ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں پرفیکٹ ہونا چاہیے ہر ٹائم، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں آئندہ کوئی انزائٹی نہیں آنی چاہیے۔ تو اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنی لائف سٹوری لکھیں فرام ہیئر ناؤ آنورڈس، جس میں یو آر ناٹ پرفیکٹ، ٹھیک ہے، یو میک مسٹیکس، آپ مسٹیکس کرتے ہو اور آپ ان کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہو اور دنیا میں ایک آپ اچھے انداز سے رہتے ہو، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے بھی کلائنٹ اپنی سٹوری لکھے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ کلائنٹس اورل فیوچر آٹو بایوگرافی کریں، کچھ پکٹوریل بھی کر سکتے ہیں اور کچھ ریٹن بھی کر سکتے ہیں، اٹ کین ویری اکارڈنگ ٹو دا کلائنٹس۔ تو اس سے بیسکلی فیوچر آٹو بایوگرافی کو اگر میں سمرائز کروں تو یہ بیسکلی لائف سٹائل کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہے، اور جو فائنل کانسیپٹس ہوتے ہیں یا گولز ہوتے ہیں اس کے، ان کو آپ ایڈریس کرتے ہو کلائنٹ کو ود دی ہیلپ آف فیوچر آٹو بایوگرافی اسسمنٹ۔ نیکسٹ جو ٹیکنیک ہے دیٹ از بیسکلی کریٹنگ نیو امیجز۔ اب کریٹنگ نیو امیجز میں آپ کیا کرتے ہو کہ آپ اپنے کلائنٹس کو، جو آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے امیجز ہوتے ہیں اپنے پاسٹ کے بارے میں، پریزنٹ کے بارے میں اور فیوچر کے بارے میں۔ اگر ہم ایڈلیرین ٹیکنیک کی بات کریں تو یہ ڈفرینٹ ویز میں یوز ہو جاتی ہے۔ کچھ کیسز میں تھراپسٹ بیسکلی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے یا یوز کر رہا ہوتا ہے شارٹ فریزز، تاکہ وہ ویژولائز کر سکے یا کیپچر کر سکے کلائنٹس کے بیہیویئر کو، ایٹیٹیوڈس کو اور ویلیوز کو۔ اور یہ ٹیکنیک بیسکلی ایڈولسنٹس کے ساتھ زیادہ کام کرتی ہے کیونکہ وہ فیڈ بیک انہیں اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور جو فیڈ بیک ان یوزول کمپیلنگ یا سرکاسٹک ہوتا ہے وہ بھی ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، ٹھیک۔ یہ ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے بیسکلی کلائنٹس کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ اپنے اندر نیو سیلف امیجز کو ڈیولپ کر سکیں، اور جو آلریڈی ان کے سیلف امیجز ہیں ان کو نیو سے ریپلیس کر کے ان کو اڈاپٹ کر سکیں، ٹھیک۔ اس میں بیسکلی کیا ہوتا ہے کہ جو کلائنٹس کی ارلی ریکلیکشنز ہوتی ہیں، جو بیسک مسٹیکس ہوتی ہیں، ان کو انالائز کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کام کیا جاتا ہے کلائنٹس کے ساتھ، اور نیو ویژولس ڈرا کیے جاتے ہیں آن دا بیسس آف دوز ریکلیکشنز۔ اور نیو جو ویژول امیج ہوتا ہے وہ سیلف جنریٹڈ ہوتا ہے، اور وہ پرانے نیگیٹو ڈسٹربنگ میل اڈیپٹیو سیلف امیجز کو ریپلیس کر رہا ہوتا ہے۔ اوکے، دا نیکسٹ ٹیکنیک از ایکٹنگ ایز ایف۔ اس ٹیکنیک میں بیسکلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے کلائنٹس ہوتے ہیں، یا ہم ہیومنس کی بھی بات کریں تو وی وش فار دا ٹریٹس وی ڈونٹ ہیو، ٹھیک ہے۔ جو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہوتی ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے اندر آ جائیں۔ فار ایگزامپل کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دے شوڈ ہیو اے گریٹر سیلف کانفیڈینس، کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دے شوڈ بی کام اینڈ کول انسٹیڈ آف نروس اینڈ ایجی، کچھ لوگوں میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ فوکسڈ رہیں، آرگنائزڈ رہیں، اور اس طرح کی خواہشات ہوتی ہیں۔ ایز اف میں آپ اپنے کلائنٹ کو کہتے ہو کہ آپ ایکٹ کرو کہ آپ سیلف کانفیڈنس ہو، آپ ایکٹ کرو کہ آپ کام ہو، آپ ایکٹ کرو کہ آپ آرگنائزڈ ہو، ٹھیک ہے، بیسکلی کلائنٹ کو کہا جاتا ہے۔ جب آپ یہ چیز کلائنٹ کو سپوز آپ کیسے انیشیٹ کرتے ہو ان چیزوں کو، آپ اپنے کلائنٹ کو کہتے ہو کہ واٹ اف یو ور سیلف کانفیڈنٹ، کیا ہوتا اگر آپ سیلف کانفیڈنٹ ہوتے، کیسا لگتا آپ کو،
تو اس پہ پھر کلائنٹ اپنا ایک سیلف کانفیڈنس کا امیج بنا رہا ہوتا ہے، اور ایک یہ پازیٹیو اسٹیپ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہوتا ہے، اور ایک پازیٹیو رسپانس بھی کلائنٹ سے آتا ہے جو کہ اسے انکریج کرتا ہے ٹورڈز ڈیولپنگ سچ ایٹیٹیوڈ۔ لیکن بہت سے کلائنٹس ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ایسے نہیں ہو سکتے، ہم کیسے سیلف کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں، ہم تو نہ سیلف کانفیڈینس نہیں ہے ہم میں، یا پھر کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم کیسے کام ہو سکتے ہیں، ہم تو نہ وہ سیٹ ہے۔ تو آپ اپنے کلائنٹ کو بیسیکلی انکریج کرتے ہو کہ وہ ایکٹ کر سکے کہ ہی اور شی از فیلنگ سیلف کانفیڈینس، ہی اور شی از کام۔ ٹھیک، سپوز ایک کلائنٹ تھا جو کہ کسی وومین کو پرپوز کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ پرپوز نہیں کر سکتا تھا، وہ ڈر رہا تھا کہ میں پرپوز کروں گا تو کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو اس میں پھر اس کلائنٹ کو انکریج کیا گیا کہ آپ ایکٹ کرو کہ آپ اس وومین کو پرپوز کر رہے ہو اینڈ یو آر آؤٹ فار دا ڈنر۔ ٹھیک، تو ان چیزوں سے کلائنٹس کو نیو بیہیویئرس پریکٹس کروائے جاتے ہیں، اور ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ نیو بیہیویئرس یا نیو ٹیکنیکس آپ سیکھ سکتے ہو، اور آپ کو ڈفرینٹلی بھی رسپانس آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس ٹیکنیک کے تھرو وہ نیو ویز آف بینگ سیکھتے ہیں، ان کے اندر ایک کانفیڈنس لیول بلڈ ہوتا ہے، نیو پرسپیکٹیو سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ بیسیکلی ایک نیو موٹیویشن ہوتی ہے ان کے لیے ٹو بیہیو ان ڈفرینٹ ان مور اڈیپٹیو ویز۔ ٹھیک ہے، اوکے، دا نیکسٹ ٹیکنیک از پش بٹن ٹیکنیک۔ اکارڈنگ ٹو ایڈلر کہ جو ہر فیلنگ ہوتی ہے نا اس کے پیچھے ایک کوگنیشن ہوتی ہے۔ اس ازمپشن کے بیسس پہ موزیک نے ایک تھراپی ٹیکنیک ڈسکرائب کی تھی جس کو اس نے پش بٹن ٹیکنیک کا نام دیا تھا۔ اس ٹیکنیک میں بیسیکلی کلائنٹ کو ہیلپ کیا جاتا ہے کہ وہ کیسے اپنے ایموشنل کنٹرول کو بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے ایموشنز کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس ٹیکنیک میں بیسیکلی کیا ہوا تھا کہ ایڈلر نے کلائنٹس کو کہا تھا کہ وہ امیجن کریں کہ وہ ایک بٹن کو پش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس نے ان کو ڈائریکٹ کیا تھا کہ ایک تصویر کا ایک رخ دکھایا تھا کہ وہ نا پلیزنٹ ایکسپیرینسز کو پکچر آؤٹ اس نے کیا تھا، ٹھیک ہے، اس نے کلائنٹ کو کہا تھا کہ آپ جتنا زیادہ پلیزنٹ ایکسپیرینسز کو سوچ سکتے ہیں یا پلیزنٹ میموریز کو آپ اتنا ان کو سوچیں، ٹھیک ہے، اور وہ پلیزنٹ میموری آپ کو کتنا اچھا محسوس کرواتی ہے اس امیجنری پش بٹن ایکسرسائز میں۔ ٹھیک ہے، بیسیکلی اس طرح سے اس نے انگیج کیا تھا اپنے کلائنٹس کو، اور اس نے پھر اس کے بعد سیم ڈائریکشنز دی تھی اپنے کلائنٹس کو، اور ان کو کہا تھا کہ اب آپ امیجن کریں کہ ایک نگیٹو ایکسپیرینس کر رہے ہیں، نگیٹو ایکسپیرینس ہو رہا ہے آپ کی لائف میں، ٹھیک ہے، جتنی ڈیٹیل میں وہ نگیٹو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور اس ٹیکنیک کو سیورل ٹائمز اس نے ریپیٹ کیا تھا وتھ پلیزنٹ اور وتھ نگیٹو ایکسپیرینسز۔ اور اس ٹیکنیک کے بعد ایڈلر نے کلائنٹس کو بتایا تھا کہ وہ کیسے اپنے انر کنٹرول کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں، کہ وہ ایک مومنٹ پہ کس طرح سے فیل کر سکتے ہیں اپنی تھنکنگ کو کنٹرول کرتے ہوئے۔ دا نیکسٹ ٹیکنیک ہے اسپٹنگ ان کلائنٹ سوپ۔ اسپٹنگ ان کلائنٹ سوپ کو جو ایڈلر نے ڈیفائن کیا تھا وہ بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ اپنی لائف جو بیسک لائف ٹاسک ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ جو ڈیمانڈز یا رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ ان کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسک جو پرپز تھا اس ٹیکنیک کا، یعنی کہ اسپٹنگ ان کلائنٹ سوپ جو کانسیپٹ ہے یہ بیسیکلی ایک میٹافر ہے جس میں جو کلائنٹس کا اوائڈنس بیہیویئرس ہیں یا نیوروٹک اسٹریٹجیز ہیں ان کو اسپائل کرنا ہے، ٹھیک۔ اور اس میں اگر آپ سے میں ایک سوال پوچھوں کہ اف سم ون اسپٹ انٹو یور سوپ ول یو انجوائے دیٹ؟ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی نے اس کے سوپ میں اسپٹ کیا ہے اور وہ اس کو انجوائے کرے۔ تو یہ بیسیکلی جو ٹیکنیک ہے ایک فرینڈلی تھراپیوٹک ریلیشن شپ میں اکر ہو سکتی ہے یا یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بیسیکلی جو کلائنٹس کے پرابلمس ہوتے ہیں یا ایشوز ہوتے ہیں تو جو تھراپسٹ ہوتا ہے ان میں اسپٹ کرتا ہے اور پھر کلائنٹ کو اویئر کرتا ہے کہ کون سے بیہیویئرس ہیں یا کون سے پرابلمس ہیں جو اس کی لائف میں ایشوز کریٹ کر رہے ہیں۔ تو جو ہڈن میننگ ہوتا ہے ان سمپٹمس کا، ہڈن جو پرپز یا بیہیویئرس ہیں وہ بیسیکلی ان کو ریویل کر رہا ہوتا ہے تھراپسٹ اس ٹیکنیک میں۔ اوکے بیٹا، نیکسٹ ٹیکنیک جو ہمارے پاس ہے دیٹ از بیسیکلی کیچنگ ون سیلف۔ اگر ہم ایڈلرین تھراپی یا ایڈلرین تھیوری کی بات کریں تو اس میں جو مین کانسیپٹس ہیں یا بیسک جو فاؤنڈیشنس ہیں دے آر بیسیکلی سیلف اویئرنیس اینڈ سیلف کنٹرول۔
ٹھیک ہے. اگر ہم کیچنگ ون سیلف ٹیکنیک کی بات کریں تو یہ بیسیکلی ڈیزائن کی گئی تھی کہ کلائنٹس کو ہیلپ کیا جا سکے کہ وہ اپنے میل اڈیپٹیو بیہیویئرس، میل اڈیپٹیو تھنکنگ اور میل اڈیپٹیو جو گولس ہیں ان سے اویئر ہو سکیں وداؤٹ بینگ فیلنگ گلٹی اباؤٹ دیم. ٹھیک ہے. یہ ٹیکنیک بیسیکلی کلائنٹس کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیچ کریں جب وہ اپنے پرانے یا ان ہیلپ فل بیہیویئرس کی طرف سلپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں. ایک کلائنٹ تھا کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ جب بھی اسے غصہ آئے تو اس نے اپنے اس بیہیویئر کو چینج کرنا ہے وتھ سم تھنگ نیو، وتھ نیو بیہیویئر، اور اپنے آپ کو کیچ کرنا ہے اس سچویشن میں. ٹھیک ہے. تو اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کلائنٹ اپنے پرانے جو بیہیویئرس کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اس نے خود کو کیچ کرنا ہوتا ہے اور ایک نیو بیہیویئر کو ریپلیس کرنا ہوتا ہے. فار ایگزامپل ایک کلائنٹ تھا جو کہ اپنی وائف کی طرف بہت زیادہ غصہ شو کرتا تھا اگر وہ بہت زیادہ پیسے خرچ کر دیتی تھی، ٹھیک ہے، شاپنگ پہ. تو اس کو پھر بتایا گیا کہ جب آپ کا اینگری موڈ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو کیچ کرنا ہے اور اس کی جگہ کوئی ڈفرینٹ رسپانس پرفارم کرنا ہے. تو بیسک جو پرپز ہے کیچنگ ون سیلف کا، اس کا یہ ہے کہ کلائنٹس اپنے میل اڈیپٹیو اولڈ ہیبٹس کو، بیہیویئرس کو یا تھنکنگ کو چینج کر سکیں. نیکسٹ جو ٹیکنیک ہے ہمارے پاس دیٹ از بیسیکلی ٹاسک سیٹنگ. اگر ہم ٹاسک سیٹنگ کی بات کریں تو اس میں بیسیکلی جو ایڈلیریم تھراپسٹ ہیں وہ ہوم ورک اسائنمنٹس دیتے ہیں کلائنٹ کو کہ وہ اپنے بیہیویئرس کو پریکٹس کر سکیں. ٹھیک ہے. اس ٹیکنیک کے تھرو جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ لیس تھریٹننگ سچویشنز اور لیس فرائٹنگ سچویشنز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. اور ایک تھراپسٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ڈپریس کلائنٹ کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے اور ان کو یہ ٹاسک دیتا ہے کہ دے ہیو ٹو ڈو دا ٹاسک آف سم تھنگ پلیزنٹ، دے ہیو ٹو پریکٹس سم تھنگ پلیزنٹ ایز اے پلیزنٹ ایونٹ اسکیجول. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کلائنٹ کے سوشل انٹرسٹ کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور تھراپسٹ ان کو کمیونٹی سروس ہوم ورک ٹاسک بھی دے سکتے ہیں جس میں ہوم لیس شیلٹر کے لیے ایز اے والنٹیئر کام کرنا ہو. تو بیسیکلی یہ ڈپریسڈ پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کام کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر سیلف کانفیڈنس کو بلڈ کیا جا سکے اور سیلف اسٹیم کو بھی ہائی کیا جا سکے. اور یہ بیسیکلی وہ ٹیکنیک ہے جو انڈائریکٹلی یوز کی جاتی ہے، یعنی کہ کلائنٹس کو ڈائریکٹلی بھی آپ ٹاسک دے سکتے ہو اور انڈائریکٹلی بھی دے سکتے ہو. تو انڈائریکٹلی ٹاسک کے تھرو پھر آپ کلائنٹ کو ہیلپ کر سکتے ہو. اور یہ جو بیسیکلی اسٹائل ہے یہ ایرکسن ایک ہپنو تھراپسٹ تھے، انہوں نے اس ٹیکنیک کو یوز بیسیکلی کیا تھا آفٹر سیورل ڈیکیڈس آفٹر دی ڈیتھ آف ایڈلر. ٹھیک ہے. تو اس میں اس طریقے سے ڈپریشن کے پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کیا جاتا ہے. کہ بیٹا نیکسٹ کانسیپٹ جو ایڈلر نے دیا تھا دیٹ واز فیلنگس آف انفیریورٹی. اگر ہم فیلنگس آف انفیریورٹی کی بات کریں تو جتنے بھی ہیومن بینگس ہیں ان کی جو سائیکولوجیکل لائف ہے وہ فیلنگس آف انفیریورٹی سے اسٹارٹ ہوتی ہے. جیسے ہم چھوٹے ہوتے ہیں وین وی آر بورن تو وی آر ڈیپینڈنٹ آن ادرس فار آر سروائیول. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہمارے اندر فیلنگ آف ویکنیس ہوتی ہے، فیلنگ آف لیس اسٹرینتھن کی ہم بات کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ چیزیں وہاں سے ہی ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک. اس کے بعد اگر ہم انفیریورٹی کمپلیکس کی بات کریں تو بیسیکلی جو ایک پرسن ہے وہ خود کو دوسروں سے لیس فیل کرتا ہے ان اینی وے. اس کو لگتا ہے کہ وہ پرابلم سالونگ میں اتنا اچھا نہیں ہے، اگر کوئی پرابلم اسے آ جائے گی تو ہی اور شی از ناٹ اسٹرانگ انف ٹو ہیو دا سولوشن آف دیٹ پرابلم. ٹھیک ہے. تو اس میں بیسیکلی وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھ رہا ہوتا ہے. انفیریورٹی کمپلیکس کی اگر ہم بات کریں تو انفیریورٹی کمپلیکس ایک ایسی فیلنگس ہے جس میں ایک انڈیویجول اپنی ایبلٹیز، اپنے کریکٹرسٹکس کو کم تر سمجھتا ہے دوسروں سے. ٹھیک ہے. انفیریئر کنسیڈر کرتا ہے خود کو، اپنی ایبلٹیز کو، اپنی کیپیسٹیز کو ایز کمپیئر ٹو ادرس. فار ایگزامپل کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ دے آر لیس انٹیلیجنٹ، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ دے آر لیس اٹریکٹیو، کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ خوبصورت نہیں ہیں ایز کمپیئر ٹو ادرس. اور اگر ہم ان فیلنگس کی بات کریں تو ان فیلنگس کو ہم اوور کم کر سکتے ہیں، کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بیسیکلی جو انیٹ سینس آف انفیریورٹی ہے یہ ہیومنس کو ہیلپ کر رہی ہوتی ہے فار دا سروائیول.
اور جو فیلنگز آف انفیریورٹی ہوتی ہیں یہ انیویٹیبل ہوتی ہیں، یونیورسل ہوتی ہیں اور نارمل بھی ہوتی ہیں۔ اگر ہم انفیریورٹی کمپلیکس کی بات کریں تو انفیریورٹی کمپلیکس کے اگر سائنس کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ کیسے سائنس ہوتے ہیں، تو انفیریورٹی کمپلیکس والے جو لوگ ہوتے ہیں دے فیل انسیکیور، وہ اپنی تعریفیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی اچیومنٹس کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے آپ کو ہر چیز میں کم تر سمجھتے ہیں، چاہے وہ جاب لیول ہو، چاہے وہ ریلیشن شپ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنی ایبیلیٹیز کو بہت کم تر سمجھتے ہیں جتنا ان کے اندر کیپیسٹی یا پوٹینشیل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ۔ نیکسٹ جو کانسیپٹ ہے دیٹ از اسٹرائیونگ فار سپیریورٹی۔ اگر ہم سپیریورٹی کی بات کریں تو وہ لوگ جو اپنی فیلنگس آف انفیریورٹی کو کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سپیریورٹی کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو یہ بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہے جو ایڈلر نے دیا تھا، اور ایڈلر نے کہا تھا کہ جو ہماری ڈرائیوز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ایکسٹرنل آبسٹیکلس کو ماسٹر کر سکتے ہیں، اس کے تھرو ہم پاور یا اسٹیٹس گین کر سکتے ہیں، ہم ایک پازیٹیو اسٹیٹ تک بھی پہنچ سکتے ہیں لیکن ہم کمپلیٹلی اپنی فیلنگس آف انفیریورٹی سے جان نہیں چھڑوا سکتے۔ اسٹرائیونگ فار سپیریورٹی کبھی کبھی ڈومیننٹ ہو جاتی ہے ہماری زندگی میں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم بات کریں ہمیں نا ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسٹرائیونگ فار سپیریورٹی اور سپیریورٹی کمپلیکس یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو ان دونوں کا ڈفرینس ہمیں پتہ چلنا چاہیے۔ ایڈلر نے جو ٹرم یوز کی تھی دیٹ واز سپیریورٹی، اور ایڈلر کا جو ایمفیسس تھا وہ بینگ سپیریئر ٹو ادرس پہ نہیں تھا۔ اس نے یہ بتایا تھا کہ ایک انڈیویژول جس میں سپیریورٹی کمپلیکس ہوتا ہے وہ خود کو دوسروں سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اور وہ بیسیکلی اپنی فیلنگس آف انفیریورٹی کو اوور کم کرنے کے لیے اپنی سیلف امپورٹنس کو بڑھا دیتا ہے، ٹھیک۔ اگر کسی انسان کے انڈیویژول کے اندر سپیریورٹی کمپلیکس ہے تو وہ دوسروں پہ نگیٹو امپیکٹ چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دوسروں کو وین وی آر ان اے سپیریورٹی کمپلیکس تو ہم دوسروں کو لیٹ ڈاؤن فیل کرواتے ہیں، ہمارے اندر جو نیگیٹو فیلنگس ہوتی ہیں ہم نے ان کو ماسک چڑھایا ہوتا ہے ان پہ، ٹھیک ہے۔ جو اسٹرائیونگ فار سپیریورٹی ہے وہ ایک پازیٹیو اسٹرائیو ہے یا پازیٹیو اسٹرگل ہے فار پرفیکشنزم۔ جو ہیلدی پیپل ہوتے ہیں وہ اسٹرائیو کرتے ہیں فار سپیریورٹی، لیکن وہ اپنے اندر سپیریورٹی کمپلیکس کو نہیں ڈیولپ کرتے۔ سپیریورٹی کمپلیکس بیسیکلی یہ ہے کہ جو آپ کے اندر ٹرو فیلنگس آف انفیریورٹی ہے نا ان کے اوپر ایک کور چڑھا دینا، ان کو ماسک چڑھا لینا ان پہ، ٹھیک۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اسٹرگل کرنی چاہیے کہ ہم کچھ اچیومنٹس حاصل کریں، ہمیں پرفیکشنزم کی طرف اسٹرگل کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے گولس کو اچیو کر سکیں۔ اینڈ اسٹرائیونگ فار سپیریورٹی از اے ویری پازیٹیو تھنگ، بٹ سپیریورٹی کمپلیکس از اے نیگیٹو تھنگ ان اٹ سیلف، ٹھیک۔ جو ہماری اسٹرگل ہوتی ہے یا ہماری اسٹرائیو ہوتی ہے فار سپیریورٹی وہ بیسیکلی ہیومن کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی طرف ہمیں لیڈ کرتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم پازیٹیو کنٹریبیوشنز دے سکیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، آرٹس میں، ہم خود کو بہتر کر سکیں اور ہم دوسروں کو بھی اس کے تھرو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹو گیٹ بیٹر ان دیئر لائفس، ٹھیک ہے۔ تو اسٹرائیونگ فار سپیریورٹی کا مطلب ہے کہ ہم ایک بہتر طرز زندگی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، بہتر طرز زندگی کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اگر میں آسان لفظوں میں بتاؤں تو۔ اور اگر سپیریورٹی کمپلیکس کی بات کریں تو سپیریورٹی کمپلیکس بیسیکلی یہ ہوتا ہے ان اے شارٹ ٹرم کہ ہمارے اندر جو فیلنگز آف انفیریورٹی ہوتی ہے، جو احساس کمتری ہوتی ہے یا جو محرومیوں کا ہم شکار ہوتے ہیں ان کو ماسک چڑھا دیتے ہیں، اس کو ہم سپیریئر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سپوز اگر کسی کا کیا میں اگزامپل دوں آپ کو کہ سپوز اگر کسی کے اندر فیلنگز آف انفیریورٹی ہیں کہ اسے وارمتھ یا کیئر یا پروٹیکشن نہیں ملا ہوا فرام دا پیرنٹس، ٹھیک ہے، لیکن وہ ان فیلنگز کو ماسک آؤٹ کر کے خود کو سپیریئر جانے کا کہ نہیں مجھے تو ہمیشہ پیار ملا ہے، مجھے تو لو اور کیئر ملی ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں انڈیویجولس کے اندر۔ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز بتاتی ہوں، جو فیلنگس آف انفیریورٹی ہے نا اس میں پیرنٹنگ رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ جو ایک براٹ اپ ہو رہا ہوتا ہے بچے کا گھر میں، تو اگر پیرنٹس دو بچوں کے درمیان میں کمپیریزنس کرنا شروع ہو جائیں کہ اس میں یہ چیز اچھی ہے، اس میں یہ چیز اچھی ہے، تمہارے پاس یہ چیز نہیں ہے، تو وہاں پہ فیلنگس آف انفیریورٹی
کریٹ ہو جاتی ہیں ایون ود ان دا سبلنگس، ٹھیک ہے، جس کو ہم سبلنگ ریوالوری کا نام دے سکتے ہیں، جیلیسی کا نام دے سکتے ہیں، اور وہ پھر نیگیٹو ٹریٹس ہوتی ہیں۔ اگر میں ریسنٹلی آپ کو اگزامپل دوں تو ہمارے پاس ایک ابھی ریسنٹلی ڈرامہ چلا تھا جلن، اس میں جو چھوٹی بہن کا رول ہے وہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ ایک سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار تھی، کہ اس کے اندر فیلنگس آف انفیریورٹی تھی جن کو وہ سپیریورٹی کمپلیکس سے ماسک آؤٹ کر لیتی تھی۔ تو دیٹ از بیسکلی سپیریورٹی کمپلیکس۔ اگر پیرنٹس امپورٹنٹ رول پلے کریں بچوں کی لائف میں تو بچے انفیریورٹی کمپلیکس یا پھر سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہیں ہوں گے۔ تو پیرنٹس پلے این امپورٹنٹ رول ٹو اوور کم دس ڈیورنگ دا پیرنٹنگ یا ڈیورنگ دا براٹ اپ آف دا چلڈرن۔ ہوپ فلی اٹ وڈ بی کلیئر فار یو ناؤ۔ نیکسٹ از لائف اسٹائل۔ لائف اسٹائل کو اگر آسان الفاظ میں ڈسکرائب کیا جائے تو اٹ از بیسکلی طرز زندگی، زندگی گزارنے کا طریقہ، ٹھیک ہے، اور ہماری جتنی بھی بیہیویئرز ہوتے ہیں وہ لائف اسٹائل کے اراؤنڈ سراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں۔ لائف اسٹائل بیسکلی ہماری زندگیوں کو ایک تھیم پرووائڈ کرتا ہے، ایک کنسسٹنسی پرووائڈ کرتا ہے جس کے تھرو ہم زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم ایڈلر کی بات کریں تو ایڈلر نے ہمیں 4 قسم کے لائف سٹائلز کے بارے میں بتایا تھا۔ دا فرسٹ ون واز سوشلی یوزفل ٹائپ۔ سوشلی یوزفل ٹائپ میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہائی سوشل انٹرسٹ ہوتا ہے اور ان کی جو ہائی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کی بیسس پہ وہ کوئی بھی گولز اچیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سوشلی یوزفل ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، ویل ایڈجسٹڈ ہوتے ہیں، کرٹیس اور کانسیڈریٹ ہوتے ہیں اباؤٹ ادرس۔ ان کے اندر پرسنل سپیریورٹی کی اسٹرائیوز موجود نہیں ہوتی اوور دا ادرس، یعنی کہ وہ سپیریئر خود کو نہیں کر رہے ہوتے اوور دی ادرس، ٹھیک ہے۔ اس کے بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پرابلمس کا سلوشن دیتے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے جو کہ دوسرے لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے۔ یعنی کہ اس لائف سٹائل کو اگر ہم سمرائز کریں تو جو سوشلی یوزفل ٹائپس ہوتی ہیں یہ دوسروں کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں ان کی فیملیز میں، ان کے سوشل سرکل میں، ان کے ورک لائف میں اور ان کے پولیٹیکل چینج میں۔ تو یہ والا لائف سٹائل بیسیکلی لوگوں کے ویل بینگ کے لیے ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹائپ ہے لائف سٹائل کی دیٹ از رولنگ ٹائپ۔ رولنگ ٹائپ میں جو انڈیویجولس ہوتے ہیں ان کا سوشل انٹرسٹ بہت کم ہوتا ہے اور ان کا بیسک جو پرپس ہوتا ہے کہ وہ دوسروں پہ کنٹرول حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ وہ پرسنل سپیریورٹیز کو پروو کر رہے ہوتے ہیں دوسروں پہ رول کر کے۔ یہ جو رولنگ ٹائپ ہوتے ہیں بیسیکلی ڈومینیٹنگ ہوتے ہیں اور اینٹی سوشل اپروچ ہے ٹورڈز دا سوسائٹی۔ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اے سوشل ہوتی ہیں، فار ایگزامپل کون آرٹسٹ جو ہوتے ہیں سبسٹنس ابیوزرز ہوتے ہیں وہ اس چیز میں آ جاتے ہیں۔ اینٹی سوشل پرسنالٹی والے لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارے پاس کرمنلز ہوتے ہیں وہ اس کیٹیگری میں بیسیکلی لائے کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس تھرڈ لائف سٹائل ہے دیٹ از بیسیکلی گیٹنگ ٹائپ۔ اگر ہم اس لائف سٹائل کی بات کریں تو جو لوگ اس لائف سٹائل میں ہوتے ہیں ان کو ڈیزائر ہوتی ہے کہ انہیں ہر چیز ملے دوسروں سے وداؤٹ اینی پرسنل ایفرٹ اور اسٹرگل۔ کوئی بھی پرسنل ایفرٹ انہیں نہ کرنی پڑے، اسٹرگل نہ کرنی پڑے، انہیں خود ہی سب کچھ مل جائے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ لو سوشل انٹرسٹ والے بھی ہوتے ہیں اور لو ایکٹیویٹی لیولز بھی ان کے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں اچھا ان کو اگر ہم شارٹلی ڈیفائن کریں تو یہ بیسیکلی سیلفشلی یہ دوسروں سے چیزیں لے رہے ہوتے ہیں وداؤٹ گیونگ دیم بیک، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی انہیں دے لیکن یہ کسی کو بھی کچھ بھی نہ دے، ہر کوئی ان کو آن بھی کرے لیکن یہ کسی کو بھی آن نہ کرے ان شارٹ ٹرم۔ اس کے بعد فورتھ لائف سٹائل دیٹ از اوائڈنگ ٹائپ۔ اس کیٹیگری کی اگر ہم بات کریں تو لو ایکٹیویٹی لیولز ہوتے ہیں اور لو سوشل انٹرسٹ ہوتا ہے، فیلئرس کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے اوائڈ کرتے ہیں؟ بائی اوائڈنگ انوالومنٹ ود ورک، فرینڈز اور سوسائٹی، یعنی کہ ہر چیز کو اوائڈ کرتے ہیں تاکہ یہ فیلئر کو اوائڈ کر سکے۔ ان کے لو سوشل کانٹیکٹس ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اندر فیئر آف ریجیکشن یا فیئر آف ڈیفیٹ بھی موجود ہوتا ہے۔ 3 فیکٹرز جو کہ سوشل انٹرسٹ کی ڈیولپمنٹ پہ انٹرفیئر کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ آرگن انفیریورٹیز ہے، پیرنٹل پیمپرنگ ہے جس میں آ جاتا ہے کہ میں اپنے نیبر سے کیوں پیار کروں یا میں نیبر کی کیوں ہیلپ کروں جبکہ وہ میرے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ اور تھرڈ ہے نیگلیکٹ آف دا چائلڈ جس میں یہ ہوتا ہے کہ سوسائٹی مجھے اوو کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ہمارے پاس 4 لائف سٹائلز آ جاتے ہیں۔
اوکے، نیکسٹ جو کانسیپٹ ایٹلر نے دیا تھا دیٹ واز آر پوزیشن ود ان آر فیملیز. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے ود آر پیرنٹس اس کو انفلوئنس کرتا ہے، ادر فیملی ممبرس کے ساتھ جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے اس کو انفلوئنس کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر فیلنگس آف انفیریورٹی کو بھی انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے، جو کہ ہم اپنی لائف میں ایکسپیرئنس کرتے ہیں. برتھ آرڈر کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو بیسیکلی یہ پلیسمنٹ آف سبلنگس ہوتی ہے ود ان دا فیملی کے کون کس نمبر پہ ہے اپنی فیملی میں، سبلنگس میں اس کا کون سا نمبر ہے. ٹھیک ہے، تو جو فرائڈ نے نا 5 چیزوں کو ڈیفائن کیا تھا ود دا آرڈینل پوزیشنز کے کون کون سی پوزیشنز آپ کی فیملی میں ہو سکتی ہیں. فرسٹ بورن، سیکنڈ بورن، مڈل چائلڈ، ینگسٹ چائلڈ اور دا اونلی چائلڈ. ان 5 چیزوں کو اس نے ڈسکرائب کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ فیوریبل یا انفیوریبل جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ بیسیکلی بیس کر رہا ہوتا ہے برتھ آرڈر پلیس پہ. جو ہمارے برتھ آرڈر ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر وہ بیسیکلی پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں اسپیشل چیلنجز کو، اور ہمیں انکریج کرتے ہیں کہ ہم کمپلیکس ریوالوریز کریٹ کر سکیں اور الائنسز بھی بنا سکیں اپنی فیملی کے اندر. ایڈلر کے اکارڈنگلی جو برتھ آرڈر ہے یہ میجر چائلڈہڈ سوشل انفلوئنس ہے جس سے ایک بچہ اپنا لائف اسٹائل کریٹ کر سکتا ہے. اور اسی لیے ہم جب ہسٹری لیتے ہیں اپنے کلائنٹس کی بیٹا تو وہاں پہ بھی ہم برتھ آرڈر کو ضرور کنسیڈر کرتے ہیں. ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ جو کلائنٹ ہمارے سامنے بیٹھا ہے، جس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے، جس کو ٹریٹ کرنا ہے، وہ کون سے برتھ آرڈر میں لائک کرتا ہے، کیونکہ برتھ آرڈر پلیز اے وائٹل رول ان دا لائف آف این انڈیویژل. اوکے بیٹا، فرسٹ بورن کی اگر ہم بات کریں تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کا جو گریٹ ڈیل آف ٹائم ہوتا ہے اور جو اٹینشن ہوتی ہے وہ فرسٹ بورن کی طرف ہوتی ہے، اور اس رزلٹ میں جو بچہ ہوتا ہے وہ سیکیور پوزیشن ہولڈ کرتا ہے ود ان دا فیملی. ٹھیک، اور جو فرسٹ بورن ہوتا ہے اس کو انڈیوائڈیڈ اٹینشن مل رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی دوسرا بچہ آتا ہے یعنی کہ دوسرے بچے کی برتھ ہوتی ہے تو جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اپنا ٹائم نیو بورن کے ساتھ اسپینڈ کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں. اس کا جو کانسیکوینس یہ ہوتا ہے کہ جو فرسٹ بورن ہوتا ہے وہ ریزینٹمنٹ بلڈ کر لیتا ہے اور ایک بیٹل سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک، ایڈلر نے کہا تھا کہ جو فرسٹ بورنز ہوتے ہیں وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں with loss of privileged position but only those who have been pampered. صرف وہ اس پوزیشن کو لاس کرنے کے سے سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ ایکسیسولی پیمپرڈ کیا جاتا ہے ود دا پیرنٹس، اور پھر ان کے اندر گریٹ ریسینٹمنٹ، ڈسکریجمنٹ اور ہیٹریڈ آ جاتا ہے دوسرے سبلنگ کی طرف. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو نمبر آف فیکٹرز ہوتے ہیں جو فرسٹ بورن کی ڈگری آف ڈسکریجمنٹ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ایج آ جاتی ہے وین ڈسپلیسڈ، اماؤنٹ آف پیرنٹل پریپریشن فار نیو ارائیول آ جاتی ہے، یعنی کہ اس کو نگلیکشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ڈیو ٹو دا ارائیول آف دا نیو ون یا سیکنڈ چائلڈ. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو فرسٹ بورن کی پلیس ہوتی ہے فیملی میں وہ ایز اٹ از نہیں رہتی ہے، تو جو نیو ارائیول ہوتا ہے اس کو فارمر لٹل مونارک ہو جاتی ہے ایز کمپیئر ٹو اولڈر چائلڈ، اور اس کو ہائی ایکسپیکٹیشنز آف رسپانسبلٹی اور کوآپریشن ملتا ہے. ایلڈر نے اسٹیٹ کیا تھا کہ جتنے بھی بچے ایک فیملی میں ہوتے ہیں جو فرسٹ بورن ہوتے ہیں وہ سگنیفیکنس آف پاور کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور وہ پاور کو ایکسرسائز بھی کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ کریکٹرسٹکس جو فرسٹ بورنس میں ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ کنزرویٹو ہو جاتے ہیں آؤٹ لک میں، ناسٹیلجیکلی وہ پاسٹ کو دیکھتے ہیں، اور ڈسپروپورشنیٹ انٹرسٹ ہوتا ہے ان کا آرگنائزیشن میں اور مینٹیننس آف دا اسٹیٹس میں. اس کے بعد ایڈلر نے جو بتایا تھا کہ فرسٹ بورنز ہوتے ہیں وہ ہائیلی آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ہائیلی رسپانسبل ہوتے ہیں اور کانسائنشیس ہوتے ہیں. ان میں سوشل انٹرسٹ بہت کم ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ وہ انسیکیورٹی، سسپیشیسنیس اور ہاسٹیلٹی کی طرف بھی انکلائنڈ ہوتے ہیں اگر ان میں سوشل انٹرسٹ ڈیفیشینٹ ہو تو. ٹھیک، اور اس کے علاوہ ایک جو فیوریبل آؤٹ کم ہوتی ہے اولڈسٹ چائلڈ کے لیے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک سینس آف رسپانسبلٹی اور سینس آف ٹیکنگ کیئر آف ادرس بہت زیادہ موجود ہوتی ہے. اور انفیوریبل اگر آؤٹ کم کی بات کریں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ دے فیل انسیکیور اور اوورلی ریلائنٹ ہو جاتے ہیں آن دا رولس. ٹھیک ہے، لیٹر آن. تو یہ ایک انفیوریبل آؤٹ کم ہے اور ایک فیوریبل آؤٹ کم ہے آف فرسٹ بورنس.
اوکے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سیکنڈ بورن چائلڈ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی گرو ہوتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو پیرنٹل ٹائم ہے اور پیرنٹل اٹینشن ہے وہ شیئر ہوگی، ٹھیک. اسی لیے جو سیکنڈ بورن ہوتے ہیں انہیں لاس آف پاور یا لاس آف اتھارٹی سے زیادہ کنسرن نہیں ہوتا. وہ آپٹمسٹک ہوتے ہیں، کمپٹیٹیو ہوتے ہیں اور ایمبیشیس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم فرسٹ بورن کی بات کریں تو فرسٹ بورن سیکنڈ بورن کو انکریج کرتے ہیں، تو اس سے جو سیکنڈ بورن ہوتے ہیں وہ پازیٹیو اور ہیلتھی ہوتے ہیں ان دیئر ڈیولپمنٹ. جو اولڈر سبلنگ ہوتے ہیں وہ بیسکلی اولڈر سبلنگ یا پھر ہم فرسٹ بورن کی اگر ہم بات کریں تو وہ اسٹرانگ ڈسینٹمنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں ٹورڈز دا سیکنڈ چائلڈ، اور ہر ایریا میں ان سے ایکسل کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. تو جو سیکنڈ چائلڈ ہے وہ ہائی گول سیٹ کرتا ہے جو کہ ایونچولی فیلئر کی طرف ہی چلے جاتے ہیں. اگر ہم بات کریں سیکنڈ چائلڈ کی تو وہ اسٹرائیو کر رہا ہوتا ہے ڈائریکشنس میں جو کہ فرسٹ بورن سے ڈفرینٹ ہوتی ہیں یا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ایسی ڈائریکشنس ڈھونڈ رہا ہوتا ہے یا اسٹرائیو کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے جو کہ فرسٹ بورن سے ڈفرینٹ ہو تاکہ. اور جو گریٹ ڈیل ہے سیکنڈ بورن کی وہ چائلڈ انٹرپریٹیشن پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ کیسے فیملی میں اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اگر ہم مڈل چائلڈ کی بات کریں تو مڈل چائلڈ بھی ٹائم اور اٹینشن کو شیئر کر رہا ہوتا ہے، اور جو مڈل چائلڈ ہوتا ہے ہی اور شی آفن فیلز کہ وہ ایک ڈیفیکلٹ یا انفیئر پوزیشن میں ہیں، ٹھیک ہے. مڈل چائلڈ جو ہوتے ہیں وہ ڈیفیٹیڈ فیل کرتے ہیں بائی دا اولڈر ونس یا پھر ینگر سبلنگس، اور اس کے علاوہ ان کے اندر جو اسکلس کی مینیپولیشن ہوتی ہے وہ اس کو لرن کرتے ہیں، نیگوسیشن کو لرن کرتے ہیں فرام دا فیملی پالیٹکس جس میں وہ خود کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک. اور جو مڈل چائلڈ ہے وہ اسٹرائیو کر رہے ہوتے ہیں ایریاز میں جو کہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یا ایز دوز آف اولڈسٹ چائلڈ. اس کے بعد جو ایک پوٹینشیل فیوریبل آؤٹ کم ہوتا ہے مڈل چائلڈ کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمبیشیس ہوتے ہیں اور اسٹرانگ سوشل انٹرسٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں. اگر ہم انفیوریبل آؤٹ کمز کی بات کریں تو جو مڈل چائلڈ ہوتے ہیں وہ ریبیلیس ہوتے ہیں اور انویس ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی انہیں ڈیفیکلٹی بھی ایکسپیرئنس کرنی پڑتی ہے بینگ آ فالوور، یعنی کہ وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں نا اولڈر ونس کو، تو اس کی وجہ سے انہیں ڈیفیکلٹیز بھی فیس کرنی پڑ جاتی ہیں. نیکسٹ از دا ینگسٹ چائلڈ. اگر ہم ینگسٹ چائلڈ کی بات کریں تو دے ٹینڈس ٹو بی پیمپرڈ، وہ پیمپرڈ ہوتے ہیں ود ان دا فیملی، ٹھیک ہے. اور جو ینگسٹ چائلڈ ہوتے ہیں ان کے پاس اولڈر سبلنگس ہوتے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور ینگسٹ چائلڈ کو ہم فیملی پیٹس بھی کہہ سکتے ہیں اور ان کو ایز کیوٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے رول ماڈلس ان کے لیے فیملی میں موجود ہوتے ہیں. تو ینگر چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ ایکسل کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز میں اور وہ اسٹیبلش کرتے ہیں اپنی پلیس ود ان دا فیملی، ٹھیک ہے. اور جو ینگر چلڈرن ہوتے ہیں وہ کمپٹیٹیو اورینٹیشن کو ڈیولپ کرتے ہیں. دے آر ایکچولی دا ہائر اچیورس، جو چیز وہ کرتے ہیں اس میں وہ ہائیلی اچیو کرتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم ینگر چلڈرن کی بات کریں جو کہ اسپوائلڈ ہوتے ہیں یا پیمپرڈ ہوتے ہیں، وہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے نخرے اٹھانے کے لیے یا لاڈ اٹھانے کے لیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اور اگر ہم ایڈلٹس کی بات کریں تو ان کو ایز این ایڈلٹ رسپانسبلٹیز لینا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں فار ایوری تھنگ، ٹھیک ہے. تو اپنی نیڈس کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ دوسروں سے لے رہے ہوتے ہیں. جو فیوریبل کانسیکوینس ہوتا ہے ینگر چائلڈ کے لیے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں ٹو کمپیٹ ان لائف، اور بہت زیادہ اسٹیمولیشن بھی ان کو ملتا ہے. اور ایک انفیوریبل رزلٹ یا انفیوریبل آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ دے فیل انفیریئر ٹو ایوری ون، ٹھیک ہے. تو انفیریورٹی فیل کر رہے ہوتے ہیں فرام ایوری ون. اوکے دا لاسٹ ون از دا اونلی چائلڈ. اگر ہم اونلی چائلڈ کی بات کریں تو وہ بھی ینگسٹ چائلڈ کی طرح پیمپرڈ ہوتے ہیں، اور جو اونلی چائلڈ ہیں ان کے اندر کمپٹیٹیو اسپرٹ ڈیولپ نہیں ہوتا بلکہ ان کے اندر اس کی بجائے ایک ایکسیجوریٹڈ ویو ہوتا ہے سیلف امپورٹنس کا، ٹھیک. اونلی چائلڈ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ وقت اکیلے گزار رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر رچ امیجنیشنز ہوتی ہیں. ان کے پاس کوئی بھی ماڈل یا کمپٹیٹر نہیں ہوتا، اور وہ بہت ریئرلی سیکھتے ہیں کہ ہاؤ ٹو شیئر سم تھنگ یا پھر کمپیٹ فار اٹینشن.
ٹھیک ہے. جو اونلی چائلڈ ہوتے ہیں ان کے اندر جو لائف اسٹائلس ڈیولپ ہوتے ہیں اس میں ٹیمیڈیٹی یا اوور ڈپینڈنس ہوتی ہے دوسروں کے لیے, اور دے آر ڈیفیشینٹ ان سوشل انٹرسٹ کے لیے ان کے اندر ڈیفیشنسی موجود ہوتی ہے. ایڈلر کا بلیف یہ تھا کہ جو پرسنس کی پرسیو رول ہوتا ہے ود ان اے فیملی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو برتھ آرڈر اٹ سیلف. ٹھیک ہے. ایڈلر نے ایگزامن کیا تھا فار نمبر آف ایئرس کے جو سبلنگس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی کلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو رول آف برتھ پلیس ہے وہ بھی ڈسٹینس کاز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر 3 سبلنگس ہیں تو جو اولڈسٹ بینگ ہے وہ 10 ایئرس آف ایج ہے, سیکنڈ ون جو ہے وہ 8 ایئرس کا, اور جو تھرڈ ون ہے وہ 1 ایئر کا ہے. تو اس میں جو فیملی کانسٹیلیشن ہے وہ بیسکلی ریزمبل کر رہی ہوتی ہے کہ ان اولڈر اینڈ ینگر سبلنگ فرسٹ ٹو چلڈرن, اور جو ینگسٹ چائلڈ ہوتا ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بی مور ایکن ٹو دیٹ آف این اونلی چائلڈ. ٹھیک ہے. تو وہ اونلی چائلڈ کی طرح کا ہوتا ہے. ایڈلرین برتھ آرڈر تھیوری جو ہے وہ مکسڈ ہے. ٹھیک ہے. ایڈلر نے کلیم کیا تھا کہ جو سیکنڈ ہمارے پاس بورن ہوتا ہے وہ ہائیسٹ اچیورس ہوتے ہیں, جبکہ ریسرچ سے پتہ چلا تھا کہ جو فرسٹ بورنس ہوتے ہیں وہ ہائیسٹ اچیورس ہوتے ہیں اور وہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو ادر سبلنگس. اس کے بعد ایک امیریکن ایسٹرونٹ تھا 23 ایئرس کا, اس کو اسپیس میں بھیجا گیا تھا. ٹھیک ہے. 23 امیریکن ایسٹرونٹس کو بھیجا گیا تھا اسپیس میں, جس میں 21 جو تھے وہ فرسٹ بورنس تھے اور جو باقی 2 تھے وہ اونلی چلڈرن تھے. تو جو فرسٹ بورنس تھے وہ اوور ریپرزینٹیو تھے ان یونیورسٹیز. ٹھیک. تو اسی طرح سے ڈفرینٹ ریسرچز ہوئی ہیں جس سے ایڈلر کے جو برتھ آرڈر ہے وہ جو اس نے ایکسپلینیشن دی اس سے کافی ہمیں ڈفرینسز نظر آ رہے ہوتے ہیں. ایڈلر نے جہاں پہ پرسنالٹی پہ کام کیا تھا وہاں پہ اس کی جو تھراپیز ہیں ان کا ایک گڈ پیرنٹنگ اسکلس کی ڈیولپمنٹ پہ بھی بہت امپورٹنٹ امپیکٹ ہوتا ہے. اس نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے 2 پیرنٹنگ اسٹائلس, ایک جو ہے وہ پیمپرنگ ہے اور دوسرا جو ہے وہ نگلیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دونوں جو ہیں وہ پرابلمس کاز کر رہے ہوتے ہیں ایڈلٹہڈ میں. اگر ہم پیمپرنگ کی بات کریں تو پیمپرنگ از بیسیکلی اوور پروٹیکٹنگ چلڈرن, گیونگ دیم ٹو مچ اٹینشن اینڈ پروٹیکٹنگ دیم فرام دا ہارش ڈیفیکلٹیز آف لائف. ٹھیک ہے. اوور پروٹیکٹ آپ کر رہے ہوتے ہو تو جس کی وجہ سے بچوں میں کیا پرابلمس آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو ڈیلنگ نہیں آ رہی ہوتی ایوری ڈے لیونگ, جو کوئی بھی ڈیلی بیسس کے پرابلمس ہیں ان کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کر سکتے, ہائیلی ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ بچے, اور ان کے لیے اپنے ڈیسیژنس لینا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ انہیں سب کچھ دیا جائے, ان کے اندر ایک اسٹرانگ ڈیزائر نہیں موجود ہوتی ٹو بی انڈیپینڈنٹ. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی انفیریورٹیز کو بھی اوور کم نہیں کر سکتے. جو پیمپر چائلڈ ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سیلف ریلائنس کو سیکھ نہیں پاتے ہیں. ورک یا لائف یا پھر میرج, یہ ساری چیزیں ان کو مینیج کرنا, ان کے بارے میں سیکھنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ ایڈلٹس ہوتے ہیں تو وہ اپنی پرابلمس کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان ان ریئلسٹک ڈیمانڈس آن ادر پیپل. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہر کوئی پازیٹیولی ان کو رسپونڈ کرے گا اور ان کی ڈیزائرس کو فلفل کرے گا. آن دی ادر ہینڈ جو دوسرا اسٹائل اس نے ڈیفائن کیا تھا دیٹ ور نگلیکٹیڈ چائلڈ. اب نگلیکٹیڈ چائلڈ جب ایڈلٹس ہوتے ہیں تو وہ ٹوٹلی اپوزٹ ہوتے ہیں پیمپر چائلڈ کے. ٹھیک ہے. نگلیکٹیڈ چائلڈ یہ ہوتے ہیں کہ ان کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے, جن کو بہت کم سپورٹ مل رہی ہوتی ہے فرام پیرنٹس, تو وہ گرو اپ کرتے ہیں بائی فیئرنگ دا ورلڈ, ڈسٹرسٹنگ ادرس اور ایکسپیرئنسنگ ڈفیکلٹیز. ٹھیک ہے. ان کو انٹرپرسنل ریلیشن شپس میں بھی ڈفیکلٹیز ایکسپیرئنس کر رہی ہوتی ہیں. اس میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس فیل ہو جاتے ہیں ٹو پرووائڈ سفیشینٹ لو اینڈ کیئر ٹو دیئر چلڈرن. جو ایک کیئر وارمتھ لو ملنا چاہیے بچوں کو پیرنٹس وہ نہیں دے پاتے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر ایز این ایڈلٹ ایک نگیٹو ویو آ جاتا ہے اباؤٹ لائف اینڈ اباؤٹ دا ریلیشنس. اور یہ انفیریورٹیز پھر کیا ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے سسپیشیس بیہیویئرس ہمیں بچوں میں نظر آتے ہیں, آئسولیشن ہوتی ہے اور میلیشیسنس ان میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. جو پیمپرڈ اور نگلیکٹڈ چائلڈ ہیں دونوں میں ڈفرینٹ کائنڈ آف پیرنٹل ٹریٹمنٹ ہمیں نظر آتے ہیں, اور دونوں کے جو اینڈ ریزلٹس ہوتے ہیں یا آؤٹ کمنگس ہوتی ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. ٹھیک. اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں قسم کے بچوں میں ان ایڈیکویسی کی فیلنگس ہمیں نظر آتی ہیں. تو اس طریقے سے یہ بچے پھر سفر کر رہے ہوتے ہیں.
ہمارے پاس ہے کہ ایڈلر نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ گڈ پیرنٹنگ ٹیکنیکس کو اکنالج کرنا چاہیے اور ان کو پریکٹس کرنا چاہیے تاکہ بچے ایک اچھے انڈیویژول بن سکیں. تو ایڈلر نے جو سکسیزفل پیرنٹنگ کے لیے کچھ ٹیکنیکس بتائی تھی اس میں بیسکلی کیا کیا تھی. سب سے پہلی میوچل رسپیکٹ. پیرنٹس کو رسپیکٹ شو کرنی چاہیے اپنے بچوں کی طرف. انہیں بتانا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو بھی رسپیکٹ کریں اور دوسروں کو کیسے وہ رسپیکٹ دے سکتے ہیں. یہاں پہ ایک اور چیز بتاؤں کہ بچے وہ چیزیں نہیں کرتے جو ہم انہیں بتاتے ہیں بٹ ایکچولی دے کاپی دا تھنگس واٹ وی آر پریکٹسنگ. ٹھیک ہے. تو جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں بچے اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ ایز اے پیرنٹ اپنے بچوں کو عزت دینا شروع کرو گے, رسپیکٹ دینا شروع کرو گے, ان کو آن کرو گے تو ایز اے ریزلٹ وہ بھی آپ کو رسپیکٹ دیں گے, وہ خود کو آن کریں گے, سبلنگس کو آن کریں گے اور ان کے اندر دوسروں کو آن کرنے کی کوالٹیز بھی آئیں گی, دوسروں کو رسپیکٹ دینے کی کوالٹیز بھی موجود ہوں گی. دا سیکنڈ تھنگ وچ ایڈلر ٹولڈ اس واز انکریجمنٹ. ٹھیک ہے. انکریجمنٹ کو کل بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. انکریجمنٹ بیسیکلی فیتھ یا رسپیکٹ کریٹ کر رہی ہوتی ہے بچوں میں, اور ان کو بیسیکلی ہیلپ کر رہی ہوتی ہے یہ بتانے میں کہ دے آر بیٹر وٹ دے آر. ٹھیک ہے. ایز کمپیئر ٹو کہ واٹ وی وانٹ دیم ٹو بی. انکریجمنٹ میں آپ بچے جیسے ہیں آپ ان کو ویسے ہی انکریج کر رہے ہوتے ہو جس کی وجہ سے ان کے اندر پازیٹیو چینجز آتے ہیں. نیکسٹ تھرڈ ون از نیچرل اینڈ لاجیکل کانسیکوینسز. جو کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی الاؤ کر رہے ہوتے ہیں بچوں کو کہ وہ اپنے ایکسپیرئنسز کریں لائف میں اور ان ایکسپیرئنسز سے لرن کریں نیو بیہیویئرس. ٹھیک ہے. اور اپنے پرانے بیہیویئر سے بھی سیکھیں جو انہوں نے ایکسپیرئنس کیا ہے واٹ دے ہیو لرن فرام دیٹ. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ اگر کوٹ نہیں پہنے گا اور بارش ہو رہی ہے تو کیا ہوگا, وہ گیلا ہو جائے گا. تو اس کو یہ چیزیں ایکسپیرئنس کرنے دیں. اس کے بعد نیکسٹ ہے سیٹنگ فریڈم اینڈ لمٹس فار چلڈرن. ایڈلر نے کہا تھا کہ بچوں کی جو ضروریات ہوتی ہیں یا پھر جو ان کی وانٹس ہوتی ہیں وہ ان کو لمٹائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہ لمٹس اکارڈنگ ٹو دا ایج ایکسپینڈ ہونی چاہیے. ایک جو پیرنٹ کا رول ہوتا ہے وہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ نگیٹیو انفلوئنسز کو فلٹر آؤٹ کر سکیں اپنے بچوں کی زندگی میں. ٹھیک ہے. تو ریزنیبل لمٹس سیٹ کرنا بچوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اس سے بچے پروٹیکٹیڈ فیل کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کی طرف سے. ٹھیک. اور بچے پھر لمٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں بیٹر ویز میں جب انہیں لگتا ہے کہ جو رولس ہیں جو لمٹس ہیں وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. اور آپ نے ان رولز اور لمٹس کے ریزنس بھی ضرور بتانے چاہیے, اور وہ رولس اینڈ لمٹس بچوں کی سیفٹی یا سیکورٹی کے لیے ہونے چاہیے. اس سے ان کے اندر ایک سیلف آف سیکورٹی ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پیرنٹس کو انفورس نہیں کرنا چاہیے پیرنٹس کو لمٹس کو انفورس کرنا چاہیے کنسسٹنٹلی اور اکارڈنگ ٹو دا ایج بھی کرنا چاہیے. سو بیٹا دس از آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہوگی چیزوں کی جو میں نے ٹاپکس آج کور کیے ہیں. پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے تو آپ گروپ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار ٹوڈیز لیکچر.